بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ریڈ کرنی ہے ہم نے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر آئی تھنک 6 ہے۔ ایپیسوڈ نمبر مجھے بھول جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ زازل گاؤں کی طرف جا رہا تھا، وہ بھی شہر سے کچھ دوری پہنچا تھا جب اسے ایک طرف سے چلانے کی آواز آئی، جو کہ یقیناً ایک لڑکی کی آواز تھی۔ زازل نے فوراً گاڑی روکتے سائڈ پر لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا، جب ایک بار پھر اسے چیخنے کی آواز آئی، لیکن فوراً یہ آواز جیسے کسی نے دبا دی تھی، مگر تب تک زازل آواز کا تعاقب کرتے قدم اس طرف بڑھا چکا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اسے جھاڑیوں میں ایک لڑکی اور 3 آدمی نظر آئے جو لڑکی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مسلسل ان کی کوشش ناکام بناتے خود کو چھڑانے میں لگی ہوئی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی نے کھینچ کے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر دے مارا۔ اب بس وہیں زازل کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ اپنے سامنے وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح تشدد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے یہ دشمن کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ زازل آگے کی طرف بڑھا اور ان میں سے 2 آدمی کو گردن سے دبوچتے زوردار گھونسے دے مارے۔ وہ لوگ اچانک کسی اجنبی کو دیکھ کر بوکھلا گئے تھے، مگر زازل انہیں سنبھلنے کا موقع دے بغیر ان پر ٹوٹ پڑا۔ وہ اکیلا ان تینوں پر بھاری تھا۔ وہ لڑکی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے لیے لڑتے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی، جس کو جانے بغیر اس طرح اس کی قاتل اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مشکل میں کود پڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس ملک میں ایسے لوگ بھی موجود تھے، لیکن کیونکہ جہاں تک اس نے سنا تھا یہاں کے لوگ تو اپنے خون کے رشتوں کو نہیں پوچھتے تھے، یہ تو پھر اس کے لیے بالکل انجان شخص تھا۔ زازل نے کچھ ہی دیر میں ان تینوں کا بھرکس نکال دیا تھا جب اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی، جسے کہیں سے بھی ڈری سہمی یا خوف زدہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ آنکھیں پھاڑے اس کا بھرپور نظروں سے معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ یہ کون لوگ تھے اور آپ کو یہاں کیوں لے کر آئے تھے؟ زازل خود ہی آگے بڑھتا اس سے مخاطب ہوا۔ میں نہیں جانتی کون لوگ ہیں، میں تو یہاں سے گزر رہی تھی جب انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور اسلحے کے زور پر مجھے یہاں اٹھا لائے۔ سونیا زازل کی بات پر جلدی سے بولی، کیونکہ جس طرح زازل نے لوگوں کو مارا تھا اور جیسے جانچتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، سونیا کو کوئی عام مطلب بالکل نہیں لگا تھا۔ آپ اس جنگل سے پیدل گزر رہی تھی کیا؟ زازل اس لڑکی کے حوالے سے مشکوک ہوا تھا۔ نہیں، میں نے بتایا نا آپ کو، یہ لوگ اسلحے کے زور پر مجھے یہاں لائے اور میری گاڑی تو بہت دور رہ گئی۔ سونیا تھوڑا سا گڑبڑائی تھی۔ وہ ابھی سے کیا بتاتی کہ اس کے اپنے آدمی تھے اور اب اچانک نیت خراب ہونے پر اسی پر حملہ کر بیٹھے تھے، مگر جو بھی تھا وہ اس وقت زازل کی بہت شکر گزار تھی جس نے ٹھیک ٹائم پر آ کر اس کی عزت اور جان بچا لی، کیونکہ بہت زیادہ ٹرین ہونے کے باوجود وہ ان 3 لوگوں کا مقابلہ بنا اسلحے کے نہیں کر سکتی تھی۔ اور دوسری بات، سونیا کی نظریں پھٹک پھٹک کر زازل کی طرف جا رہی تھی، جس کی بہادری نے اسے بہت امپریس کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کے احسان کبھی نہیں بھولوں گی جو آپ نے آج مجھ پر کیا۔ پلیز ایک فیور اور کر دیں گے کیا؟ سونیا کی بات پر زازل نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں؟ میرے پاؤں میں بہت چوٹ لگی، اس حالت میں گاڑی ڈھونڈنا اور اس تک پہنچنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ زازل خود بھی اسے یہی کہنے والا تھا، اس کی بات پر سر ہلا کر ساتھ آنے کا اشارہ کرتے واپسی کی طرف چل پڑا۔ سونیا نے مسکراتی نظروں سے اس کے چوڑے وجود کو دیکھا۔ اس شخص کا ایٹیٹیوڈ اسے بہت پسند آیا تھا، جو شاید پہلا ایسا شخص تھا جو سونیا کی خوبصورتی سے امپریس نہیں لگ رہا تھا۔ زازل سے لفٹ مانگنے کا مقصد اس کے بارے میں جاننا تھا، ورنہ اس کی ایک کال پر بہت سی گاڑیاں اس کے لیے حاضر ہو جانی تھی۔ انہوں سونیا بی بی کو ہونا، میں لگتا ضرور زیس کے دی کوئی لعنتی ساتھی ہونی ہے۔ سر، ہمارا شک ٹھیک نکلا۔ رحاب ابھی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ یہی سمجھ رہی کہ انیس کو غائب کرنے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے اور انیس ہمارے قبضے میں ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ کیونکہ اس کیپٹن کے گھر سے اس کی بیوی کو اٹھانا ناممکن ہی ہے۔ دلاور پرجوش میں غفور سے مخاطب تھا۔ غفور کے کہنے پر اس نے ارحم کے گھر سے نکلتے ہی رحاب کو فون کیا تھا، جب اس کی ڈری سہمی آواز سن کر سمجھ گیا کہ وہ ابھی ان کے خوف کے زیر اثر ہے اور کچھ نہیں جانتی۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، بلکہ اب سب کچھ وہ لڑکی کرے گی۔ پہلے وہ خود ہمارے پاس آئے گی، پھر اپنے شوہر کو بھی لائے گی۔ کیپٹن ارحم کی ساری پلاننگ پر اب اس کی اپنی بیوی پانی پھیرے گی۔ غفور بہت خوش ہوا تھا۔ مگر وہ کیسے؟ دلاور تجسس سے بولا۔ انیس کی آواز جیسی جو آواز ریکارڈ کروائی تھی وہ بھیجو اس لڑکی کو، اور دھمکی دو ساتھ کہ ابھی اور اسی وقت ہماری بتائی کی جگہ پر پہنچ جائے۔ اگر ٹائم پر نہ پہنچے، کسی کو بتایا اس بارے میں، تو اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی اسے۔ غفور کی بات پر دلاور مسکرایا تھا۔ وہ حسن کی مورتی ابھی سے ملنے والی تھی، جس کا وہ کب سے منتظر تھا۔ اوکے سر، آپ بے فکر ہو جائیں، کچھ دیر میں وہ لڑکی ہمارے قبضے میں ہوگی، اور پھر ہوگی جنرل آصف اور کیپٹن ارحم کی بربادی۔ دلاور کی بات پر غفور کا بے ڈھنگا کہکا گونجا تھا۔ ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جے ارحم نے اندر پر آنو غائب کرا ہی لیتا تو انہوں بھی دس دے، عقل دی انی نو۔ رحاب گارڈ سے نظر بچا کر جلدی سے گھر سے نکل آئی تھی۔ سائمہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کرتی، جبکہ ارحم اور آصف صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔ رحاب کو جب سے بلیک میلرز نے انیس کے کڈنیپ کرنے کا بتایا، اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، اور اب انیس کی آواز سن کر وہ ان کی دھمکی پر بنا سوچے سمجھے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کسی صورت اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، تو کیوں اکھاڑ لیں گی جا کے، جدہ تو بڑی کوئی ہے نا ٹرینڈ بندی ہے جڑی تو جا کے بہت کچھ اکھاڑ لیں گی۔
रेहाब ने खुद को ब्लैक चादर में छुपा रखा था। वो थोड़ा सा आ गई जब एक गाड़ी इसके पास आकर रुकी और जब अंदर बैठे शख्स के इशारा मिलने पर रेहाब गाड़ी में जा बैठी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो समझ नहीं पाती जो वो कर रही है वो ठीक है या गलत, मगर वो किसी तरह भी अनीस पर कोई आँच नहीं आने देना चाहती थी। रेहाब की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था इसे कहाँ लेके जाया जा रहा। काफ़ी देर बाद गाड़ी कहीं पर जाकर रुकी और किसी ने हाथ पकड़कर रेहाब को गाड़ी से बाहर निकाला। जब कुछ देर चलने के बाद रेहाब का हाथ छोड़ते शख्स ने रेहाब की आंखों से पट्टी हटा दी थी। रेहाब ने पट्टी हटती आंखों को मसलते इर्द गिर्द अनीस को तलाश करना चाहा, मगर अनीस इनके पास होता तो नजर आता ना। वहाँ बैठते दिलावर और गफूर ने हवस भरी नज़रों से रेहाब की तरफ देखा। इनका शिकार इनके सामने था, मगर अभी चाहकर भी वैसे हाथ नहीं लगा सकते थे जब तक कैप्टन अरहम को अपने बस में न कर लेते। क्या हुआ मैडम, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? ओह, लगता है आपने पहचाना नहीं हमें। भाई हम वही तो है जिनसे इतने टाइम फ़ोन पर बात करती रही हैं, आपके पुराने साथी। इनकी नज़रों से खीन महसूस करते रहे आप खुद में सिमटी थी। मेरा भाई कहाँ है? मैंने तुम लोग की बात मान ली है ना, अब खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दो, इसका इस सब में कोई कसूर नहीं। रेहाब उनके सामने गिड़गिड़ाई थी, मगर इन जैसे दरिंदों पर ऐसी बातों का कोई असर नहीं होना था। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी जिस काम के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं पहले वो तो कर लो, भाई से भी मुलाकात करवा देंगे। गफूर उठ कर रेहाब के करीब आया। कौन सा काम? रेहाब उनके अंदाज और बाकी बातों से खौफजदा हुई थी। इसको अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजती सुनाई दी। अभी और इसी वक्त अपने शौहर कैप्टन अरहम को कॉल करके यहाँ बुलाओ और इसे कहना अकेला आए। अगर इसने ज़रा सी भी होशियारी की तो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद होगा। गफूर की बात पर रेहाब की परेशानी में इजाफा हुआ। ये तो अच्छे से जान गई थी कि इन लोगों की दुश्मनी इससे नहीं बल्कि अरहम से थी, और इतने लोगों के बीच इसको अकेले बुलाकर किसी सूरत भी अरहम को खतरे में नहीं डाल सकती थी। जल्दी करो। गफूर ने दोबारा अपने दिए के फ़ोन की तरफ इशारा किया, क्योंकि रेहाब का फ़ोन इससे पहले ले लिया गया था, जिस पर रेहाब ने जानबूझकर अरहम का नंबर मिलाने की बजाय अपना एक दूसरा नंबर मिला दिया जो कि कब से बंद पड़ा हुआ था। इन लोगों को रेहाब से इस होशियारी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए बिना इस तरफ ध्यान दिए खामोशी से इसकी तरफ देख रहे थे। फ़ोन स्पीकर पर था। इतनी बार रेहाब के ट्राई करने पर आगे से कोई रिस्पांस न मिलने पर वो दोनों भी अच्छे खासे उकता गए थे। नंबर यही है ना? अगर हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे भाई का बहुत बुरा हश्र करेंगे। गफूर की आंखों से रेहाब को बहुत खौफ महसूस हो रहा था। अरहम का सिर्फ यही एक नंबर है मेरे पास, और आप लोगों के पास ही तो कॉल कर रही हूँ, पता नहीं क्यों बंद जा रहा है। रेहाब कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। सर, कैप्टन अरहम नहीं तो ये लड़की इसके साथी को तो जानती होगी ना, इतने टाइम से इससे राब्ते में है। इससे पहले कि कैप्टन अरहम इसकी गैर मौजूदगी नोट करते कोई एक्शन ले, इसके किसी और साथी को अपने कब्जे में करना होगा, क्योंकि हमें इनका एक बंदा तो हर हाल में चाहिए। दिलावर की बात पर गफूर ने इस बात में सर लिया। अरहम के और किसी साथी को जानती हो तुम? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि किसी न किसी को तो तुम जानती हो। झूठ बोलकर तुम अपने लिए सिर्फ मुश्किल पैदा करोगे। गफूर का लहजा अब सख्त हुआ। ये आपको समझ नहीं आ रही थी अब क्या करे, कैसे निकले इस मुश्किल से। अपनी वजह से वो किसी और की ज़िंदगी खतरे में कैसे डाल सकती थी। अरहम के फ़ोन पर बात करते से पता चला था कि जाजिल गाँव चला गया, और इर्तज़ा से तो इसे वैसे बहुत डर लगता था। इसको यहाँ बुलाने की गलती तो किसी सूरत नहीं कर सकती थी। पीछे बचती थी मारुश और जीवन। रेहाब जानती थी वो दोनों बहुत बहादुर थी, आराम से इनका मुकाबला कर सकती थी, मगर इस तरह धोखे से इनको झूठ बोलकर यहाँ बुलाना इसे बहुत गलत लग रहा था। क्या वो रेहाब मैडम, किस मराकबे में चली गई आप? दिलावर की आवाज़ पर रेहाब अपनी सोचों से बाहर निकली। मैं अरहम की सिर्फ एक साथी को जानती हूँ, मारुश नाम है उसका। लाख लानत तेरे दे, लाख लानत है भाई, सेल्फिश बगैरत। रेहाब अपनी खुदगर्जी पर दिल में गिल्टी महसूस करती, खुद से भी बहुत शर्मिंदा थी, मगर इस वक्त वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अरहम और अनीस को खतरे से बचाने के लिए इसने मारुश को खतरे में डाल दिया था, मगर वह जानती थी मारुश इसकी मदद ज़रूर करेगी। लानती मारुश कमरे में बंद अपनी बदनसीबी और महरूमी से गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। इसका दिल चाह रहा था भी खुद को ख़त्म कर दे। ऐसी ज़िंदगी का क्या करना जिसमें अपनी माँ के करीब नहीं जा सकती, जिसमें इतना सिकंदर का साथ नहीं था, मगर बाकी सब बातों की तरह वो इस मामले में बहुत बेबस थी। अब तो इस सितमगर के लिए रो रो कर इसके आंसू भी ख़त्म हो चुके थे, मगर इर्तज़ा की शदीद नफरत देखकर लगता था शायद मारुश के मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होनी थी। मारुश की हालत इस वक्त बहुत काबिल रहम लग रही थी। वो इर्तज़ा की नफरत पर अब बहुत बुरी तरह टूट और बिखर चुकी थी। इसे किसी अपने की ज़रूरत थी, मगर इसकी बदकिस्मती कि इसके पास तो ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था सिवाय जीमल के। मारुश बेड के साथ टेक लगाए नीचे बैठी हुई थी, अपनी किस्मत पर रो रही थी जब इसका फ़ोन बजा। जीमल का नाम देख मारुश ने फ़ौरन कॉल रिसीव की थी। इस वक्त वो इतनी बुरी कंडीशन में थी कि अगर अपना दुख शेयर ना करती तो उसका दिमाग फट जाना था। माही, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? जीमल मारुश की आवाज़ सुनती फिक्रमंदी से बोली, जिसके जवाब में मारुश अपना ज़ब्त खोती फूट फूट कर रोई थी, और अपनी ज़िंदगी की तमाम तलख हकीकतों से उसको आगाह करती चली कि इर्तज़ा के लिए अपनी बेपनाह मोहब्बत और इसका हर बार बेदर्दी से ठुकराना। सारी हकीकत जानकर जीमल का दिल अपनी जान से प्यारी दोस्त के दुख पर दर्द से फट रहा था, जो इतनी सी उम्र में कितने गम बर्दाश्त करी थी। जीमल, के तुम्हें भी मेरी असलियत जानने के बाद मुझसे नफरत महसूस हो रही है? क्या मैं वाकई इतनी काबिल नफरत हूँ? मारुश ने कर्ब से आंखें मीचते पूछा। इसके सामने बार बार इर्तज़ा की नफरत से भरपूर निगाहें घूम रही थी। माही, मेरी जान, कैसे बातें करी हो? प्लीज़ खुद को इतना हल्कान मत करो। जीमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे संभाले मारुश को। जीमल सर मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती उनकी नफरत, बहुत ज़्यादा चाहती हूँ इन्हें। वो क्यों नहीं समझते मैं बेकसूर, मेरे बाबा के गुनाहों की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? मारुश आज खुद को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही थी। सर, इर्तज़ा तुमसे नफरत नहीं करते, सिर्फ कुछ गलत फहमी का शिकार है, मगर माई खुद को संभालो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी ऑफिस में हूँ, थोड़ी देर तक तुम्हारे पास पहुँचती हूँ। जीमल जल्दी जल्दी अपनी जगह से उठते बोली। इस वक्त मारुश को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी।
زیمل سے بات کرنے کے بعد ماروش کال بند کر کے موبائل رکھنے والی تھی جب ایک بار پھر اس کا فون بجا۔ انجان نمبر دیکھ ماروش نے 1-2 بیل کے بعد کال اٹینڈ کر لی تھی، مگر آگے سے ریحاب کی گھبرائی روتی ہوئی آواز سن کر ماروش الرٹ ہوئی تھی۔ ماروش، مجھے آپ کی مدد کی بہت سخت ضرورت ہے، پلیز میری مدد کرے، ریحاب روتے ہوئے بولے۔ ریحاب، ہوا کیا؟ ارحم کہاں ہے اس وقت اور آپ کہاں ہو؟ ماروش فکر مندی سے بولی۔ میں نہیں جانتی ارحم کہاں ہے، مجھے کچھ لوگوں نے کڈنیپ کر لیا، پلیز ہی مجھے مار دیں گے، ارحم میری کال اٹینڈ نہیں کرے، پلیز میری ہیلپ کریں، ریحاب ڈرے سہمے لہجے میں بولی۔ واٹ؟ تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم پریشان مت ہو۔ کیا تمہیں کچھ آئیڈیا ہے کہ وہ لوگ تمہیں کہاں لے کر آئے؟ ماروش فوراً گاڑی میں بیٹھتی گھر سے نکل آئی تھی۔ شام رات میں ڈھل رہی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ ریحاب نے ان لوگوں کو بتایا کہ ہنٹس دیتے ماروش کو راستہ سمجھایا تھا۔ ماروش نے ریحاب کو جلدی وہاں پہنچنے اور ان سے بچانے کی تسلیاں دیتے فون بند کیا اور جلدی سے ارحم کا نمبر ڈائل کیا۔ چلو، ماروش دیکھو دماغ ہے۔ اس وقت وہ اپنی پریشانی بھول کر اپنی ڈیوٹی، اپنے فرض اور اپنی دوستی کو نبھانے میں سرگرم ہو چکی تھی۔ ارحم اسے بتا چکا تھا کہ ریحاب کو بلیک میل کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اور خطرناک گینگ ہے۔ ارحم اور ارتضیٰ اس وقت ایک بہت ہی اہم مشن پر تھے۔ CSK نے باہر سے اپنے کچھ بہت اہم دوستوں کو بلایا تھا جن کی آج کی خفیہ میٹنگ میں ان کے نئے عزائم بے نقاب ہونے تھے۔ ارتضیٰ کا پورا ارادہ تھا کہ ان سے معلومات ملنے کے بعد وہ انہیں موقع ملتے گرفتار کر لیں گے۔ وہ دونوں پچھلے آج گھنٹوں سے یہاں موجود تھے۔ وہ بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے اور میٹنگ کے دوران اپنے خفیہ کیمروں ریکارڈر سے بہت ساری معلومات حاصل کر چکے تھے۔ ارحم ارتضیٰ کے قریب بالکل مختلف حلیے میں کھڑا تھا۔ ان دونوں کو پہچاننا، شناخت کر پانا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ابھی وہ خاموشی سے کھڑے تھے جب ارحم کا فون بجا۔ ہلکی سی وائبریشن پر ارتضیٰ نے اسے ایک حوری سے نوازا۔ ارحم نے بھی اس وقت کال اٹینڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر یک کے بعد دیگرے بار بار فون آنے پر ارحم کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کے کہنے پر ارحم نے یس کا بٹن پریس کیا جب اس کے کانوں میں لگے ہینڈ سیٹ میں ماروش کی پریشان آواز گونجی تھی۔ ماروش، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ ماروش کے نام پر ارتضیٰ بھی ارحم کی طرف متوجہ ہوا۔ ارحم کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ ماروش اور ارتضیٰ بمشکل سن پا رہے تھے۔ وہاں وہ لوگ اونچا بول کے کسی کو مشکوک نہیں کر سکتے تھے، مگر ماروش کے سنائی جانے والی خبر پر ارحم کے بدلتے رنگ پر ارتضیٰ بھی حیران ہوا۔ ریحاب ان درندوں کے قبضے میں تھی، یہ بات اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ ریحاب تو اس کے گھر میں فل سیکیورٹی میں تھی اور انیس بھی سیف تھا، تو ریحاب باہر کیسے نکلی تھی؟ ارحم صبح سے اس کام میں الجھا ہوا ریحاب کی طرف سے مطمئن تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنا بھیانک سرپرائز اس کا منتظر ہوگا۔ ارحم، تم فکر مت کرو، میں جانتی ہوں تم اس وقت جہاں وہاں پہ کام ادھورا چھوڑ کر نکلنا بہت مشکل ہے تمہارے لیے، مگر تم پریشان مت ہو، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے ریحاب کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ارحم ابھی سے منع کرنے والا تھا جب ماروش نے جلدی جلدی سے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات ختم کر کے کی جب کال کٹ کی تھی، کیونکہ ماروش کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جانے کی وجہ سے فون بند ہو چکا تھا۔ ارحم کے بار بار ٹرائی کرنے پر فون بند ہی مل رہا تھا۔ ارحم سمجھ چکا تھا کہ ریحاب کو ان لوگوں نے ٹریپ کیا، ورنہ اس کے گھر کے اندر تک جانا ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ریحاب کی جان تو خطرے میں تھی ہی، مگر جس طرح ماروش لوگ کو وہاں بلایا جا رہا تھا، یہ سب ماروش کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ ارحم نے جیسی ساری بات ارتضیٰ کو بتائی، ریحاب کی بے وقوفی اور ماروش کی جذباتی پن پر غصے سے اس کا دماغ گھوم گیا۔ ماروش کا خود کو خطرے کی طرف لے جانے پر ارتضیٰ کا دل کسی انہونی کے خیال سے بے چین ہوا تھا۔ ڈوب کر مر جائے پھر ارتضیٰ بھی، تیری زیادہ دل بھی، بغیرت دل، لانتی آپ جو مرضی کرے تے خطرے چ سن کے تے دل بے چین ہو تو ابا لگنا نہ ہوتا سوندا میرے منہ جو گندی جی۔ ارحم، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ماروش کو بلانا ضرور ان کی کوئی سازش ہے۔ میں جانتا ہوں ماروش بہت ذہین اور بہادر ہے، مگر اس وقت ریحاب کو ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں کٹ پتلی بنائے جانے کے بارے میں نہیں جانتی، اس لیے ماروش کا اکیلا وہاں جانا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ تم فوراً نکلو اس کے پیچھے، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ ارحم نے پہلی مرتبہ ارتضیٰ کے منہ سے ماروش کے لیے تعریف سنی تھی اور اس کے لیے اتنا فکر مند دیکھا تھا۔ اگر ماروش ارتضیٰ کو اپنے لیے اس طرح پریشان ہوتے دیکھ لیتی تو ضرور اپنے حواس کھو دینے تھے۔ مگر سر، آپ اتنے سارے لوگوں کا یہاں اکیلے مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہاں پر بھی تو خطرہ ہے۔ ارحم دونوں طرف سے پریشان ہوا تھا، ایک طرف فرض تھا تو دوسری طرف محبت اور بہنوں جیسی دوست تھی، مگر ارتضیٰ کو اس وقت ماروش کی فکر اور تھی جس کی جان کو ریحاب سے بھی زیادہ خطرہ تھا۔ اس نے سختی سے ارحم کو وہاں سے جانے کا آرڈر دیا۔ اس کا اپنا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اڑ کر ماروش تک پہنچ جائے، مگر اس وقت اپنی ڈیوٹی، اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر وہ بے بس تھا۔ اس نے ارحم کو اپڈیٹ کرتے رہنے کی ہدایت کرتے وہاں سے بھیج دیا۔ بار بار ماروش کا آنسوں سے پھیکا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ پھر زہر کھا کے مار جائے، یہ ڈوب کے مار جائے کسی پاسے جا کے۔ ماروش نے ریحاب کی بتائی گئی لوکیشن سے کافی فاصلے پر گاڑی روک دی تھی۔ وہاں ہر طرف درخت تھے اور آگے کی طرف گھنا جنگل تھا۔ ٹریننگ میں انہیں سب سے پہلے یہی بات سکھائی گئی تھی کہ کسی پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کیا جائے، اس لیے وہ ریحاب کی بات پر پوری طرح سے یقین نہیں کر پائی تھی۔ ریحاب کا بات کرنے کا انداز اور لوکیشن بتانا ماروش کو کسی حد تک شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے اتنا تو یقین تھا کہ ریحاب اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی، مگر ان لوگوں کے ڈر سے وہ ان کی باتوں میں آ کر کچھ غلط بیانی کر بھی سکتی تھی، اس لیے ماروش نے اگلے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ ماروش بتائی گئی ڈائریکشن میں سیدھ میں چلتی جا رہی تھی جب کافی آگے آ کر اسے ہر طرف لوہے کی باڑ لگی نظر آئی جو درختوں کے ساتھ باندھ کر آگے جانے کا راستہ بند کیے ہوئے تھے۔ دائیں سائڈ پر تھوڑا سا آگے جانے پر ماروش کو ایک جگہ سے باڑ ہٹی ہوئی دکھائی دی تھی جہاں سے شاید آگے جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ ماروش نے قدم آگے بڑھائے تھے جب ایک خیال کے آتے محتاط ہوتے اس نے پاؤں پیچھے کر دیا۔ اندھیرا کافی حد تک پھیل چکا تھا، مگر ابھی بھی ہلکی ہلکی روشنی موجود تھی۔
मारुश ने गहरी निगाहों से इटकिट का जायज़ा लिया जब अचानक एक तख्त पर लगे कैमरे पर मारुश की नज़र पड़ी। इसका शक ठीक निकला था। इस जगह को मॉनिटर किया जा रहा था क्योंकि इस लोहे के बाड़ को पार करना बहुत मुश्किल था, तो अंदर दाखिल होने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया जाना था, जिस पर उन्होंने कैमरा लगा रखा था ताकि जो भी अंदर दाखिल हो आसानी से इन लोगों की नज़र में आ सके। मारुश वहाँ से पीछे की तरफ हटते तेरी से दूसरी जानी पड़ी। हर तरफ बाड़ लगी हुई थी, ना ऊपर से फलांग कर जाया जा सकता था, ना ही नीचे से। मारुश ने अपना दिमाग इस्तेमाल करते ज़मीन के थोड़ी सी ऊपर लगी बाड़ के नीचे मौजूद मिट्टी को दोनों हाथों से हटाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर की मेहनत के बाद मिट्टी हटाकर गड़ा काफ़ी गहरा खोद दिया था, जिसके ऊपर से रेंगते कबा आसानी अंदर की तरफ खिसक गई। वहाँ से तेज़ कदमों से अंदर की तरफ काफ़ी दूर आकर इसे एक बसीदा मगर काफ़ी बड़ी इमारत नजर आई, जिसे देख मारुश अंदाज़ा लगा सकती थी कि रहाब यहीं मौजूद है। मारुश तख्तों की ओट में उधर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी थी जब इसे अंदर से हाथ में बंदूक थामे एक शख्स बाहर की तरफ आते और इर्द गिर्द का जायज़ा लेते नजर आया। मारुश इसके करीब मौजूद तख्त की ओट में हुई थी। वो जैसे ही पलटा, मारुश ने पीछे से इस पर झपटते इसकी गर्दन को पकड़ा था और अपने बाजू पर बंधी रस्सी को इसकी गर्दन पर लपेटते इसका गला घोंट दिया। कुछ देर तड़पने के बाद होश से बेगाना होते हुए शख्स एक तरफ लुढ़क गया। मारुश कुछ देर वहाँ साइड पर छुपी रही। जब काफ़ी देर बाद कोई शख्स बाहर न आया तो मारुश ने पहले वाले शख्स को ज़मीन पर गिरी चादर को उठाकर अपने गिर्द लपेटा और अल्लाह का नाम लेते अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंदर हर तरफ बिल्कुल अंधेरा था। मारुश को आगे बढ़ने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। एक दफ़ा इसका सर दीवार से बुरी तरह टकराया। दर्द के साथ साथ मारुश को पेशानी पर हल्की सी नमी का एहसास हुआ था, मगर इस वक्त इसका फोकस सिर्फ रिहाब को ढूंढना था। मारुश को 2 कमरों से बोलने और कहकों की आवाज़ें आ रही थी, जिनको सुनते हुए जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। ऊपर तकरीबन सारे कमरे खुले थे सिवाय एक के जिसे बाहर से लॉक किया गया था। मारुश जल्दी से कॉरिडोर में बनी खिड़की से बाहर की तरफ कूद गई और बाहर रखे पाइप्स की मदद से हॉल की दीवार के करीब पहुंचते इसकी खिड़की पर हल्का सा दबाव डाला था, जिससे फ़ौरन खुलती चली गई। बेकी जंप में मारुश अगले लम्हे हाल के अंदर थी। वो हाल काफ़ी बड़ा था, जहाँ बहुत सारे लकड़ी के डब्बे रखे गए थे। मारुश जैसे ही आगे बढ़ी, इसे किसी की हिचकियों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का ताक़ुब करते हुए जैसे इस तरफ आई, एक तरफ कोने में रिहाब को सुकर सिमट कर बैठे देख मारुश एक गहरा पुरसकून सांस हवा में खारिज किया था। रिहाब को सही सलामत देख बहुत खुश हुई थी। रिहाब, तुम ठीक हो? मारुश की पुकार पर रिहाब ने जैसे सर उठाया, सामने खड़ी मारुश को देख वो साख्त हुई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था मारुश इसके सामने खड़ी हो भाग कर मारुश के गले लगी थी। रिहाब, फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें, चलो मेरे साथ। मारुश ने इसके आंसू साफ करते हाथ थाम कर साथ चलने को कहा। मारुश ने एक कदम चलकर रिहाब की तरफ देखा, जिसी तरह अपनी जगह पर खड़ी थी। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। रिहाब का लहजा अचानक तब्दील हुआ। मारुश ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। जब इसी लम्हे हाल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मारुश ने रिहाब का साथ खींचते अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन क्योंकि वो लोग किसी भी वक्त अंदर दाखिल होकर इन तक पहुँच सकते थे, मगर रिहाब अपनी जगह से हिली तक नहीं, बस खामोश नज़रों से मारुश की तरफ देख रही थी। रिहाब, क्या करियो, पागल हो गई क्या? चलो यहाँ से। मारुश का रिहाब पर गुस्सा आ रहा था। मारुश, छोड़ो मेरा हाथ। मारुश ने जैसे रिहाब को अपने साथ खींचा, रिहाब ज़ोर से चिल्लाई थी और इसी लम्हे गफूर दिलावर अपने बाकी आदमियों के साथ वहाँ दाखिल हुआ। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़ कैप्टन मारुश, आप तो हमारी सोच से भी ज़्यादा बहादुर निकली। गफूर की बात पर मारुश ने बेयकीन नज़रों से रिहाब की तरफ देखा, जो इस वक्त खुद को मारुश से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं समझ रही थी। लाख लानत ले आपकी ज़िंदगी देते लानती औरत। क्या हुआ, इस तरह क्या देख रही हैं? अब हर एक को अपनी जान बचाने का हक हासिल है। आपके दोस्त की वाइफ ने भी यही किया। गफूर ने बेहंगम कहकर लगाया था। सर, ये माल तो पहले वाले माल से भी ज़्यादा हसीन है। मारुश के बेपनाह हुस्न को देख दिलावर की राल टपक रही थी। आंदा पे यार तीन दसेगा। इसकी बात पर गफूर ने भी घटिया निगाहों से मारुश की तरफ देखा, जो इस वक्त सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। रिहाब ने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी और इनकी ब्लैकमेलिंग में आकर इसे धोखे से यहाँ बुलाया था। बकवास बंद करो अपनी, तुम घटिया इंसान। तुम जैसे पालतू कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे करीब भी आ सको। किस टाइम से इनकी घटिया बातें नज़र बर्दाश्त करती मारुश का दिमाग घूमा था। हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, मगर आप पर तो ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत जचता है कैप्टन साहिबा। वैसे एक नज़र हमारी तादाद तो देख लें, 8 लोगों से आप जैसी एक नाजुक लड़की कैसे मुकाबला करेगी? गफूर इस्तदाई लहजे में बोलता इसकी तरफ आया। मारुश ने एक नज़र इसकी तरफ देखकर पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा था और एक मुस्कुराती नज़र इन सब पर डालती अपनी पॉकेट से पेपर स्लिप निकाल कर सीधा इनकी आंखों में छिड़का। हैरान परेशान खड़ी रिहाब का हाथ पकड़ कर खींचते हाल की दूसरी से भागी थी। पीछे से 1-2 फायर हुए, मगर मारुश रिहाब को नीचे झुकने का कहती वहाँ रखे बड़े बड़े डब्बों के पीछे जा छुपी। ये तुम ठीक नहीं करी, खुद ही बाहर आ जाओ, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। गफूर अपनी आंखें मसलते गुस्से से दहाड़ा था। रिहाब इस सिचुएशन से बुरी तरह घबरा गई थी। वो लोग 10 मिनट तक इन दोनों को ढूंढते रहे, मगर मारुश रिहाब की सेफ्टी की खातिर इसीलिए एक तरफ छुपी हुई रही थी। जब अचानक हाल में अनीस के चलाने की आवाज़ गूंजी थी, रिहाब ने जल्दी से उठना चाहा, मगर मारुश ने इसका हाथ पकड़कर नफ़ी में सर हिलाते से रोका था। रिहाब, अगर अपने भाई की ज़िंदगी चाहती हो तो फ़ौरन बाहर आ जाओ। रिहाब ने इल्तिजाई अंदाज में मारुश की तरफ देखा, जो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये लोग झूठ बोले, अनीस इनके पास नहीं है। मगर रिहाब को अनीस की आवाज़ अपने कानों में गूंजते सुनकर मारुश की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। रिहाब ने जैसे मारुश का ध्यान दूसरी तरफ होते देखकर उसको धक्का देकर इसके बाजू को दूर झटकते रिहाब ने मारुश के हाथ से गन छीन ली। लाख लानत रिहाब थे, और जल्दी से खड़े होकर मारुश पर ही गन तान ली थी। मारुश सख्ते के आलम में रिहाब की तरफ देख रही थी, तो भीगी आंखों से इंतहाई बेबसी की हालत में इसके पर गन ताने हुए थी। लानती औरत।
मारुश इसकी कंडीशन समझ सकती थी। अनीस रहाब का इकलौता प्यारा रिश्ता था जिसके लिए सब कुछ था। वो कैसे इसकी चीखों की पुकार पर आराम से बैठ सकती थी। और यही लम्हा था जब अरहम और जीमल ने हाल में कदम रखा और आपको मारुश पर गंता आने देख वो दोनों बेयकीनी से अपनी जगह साख्त हुए थे। दिलावर और गफूर अपना तीर निशाने पर लगते देख हंसते हुए अरहम और जीमल की आमद से अनजाने दोनों की तरफ बढ़े जब पीछे से जीमल और अरहम ने इन पर फायर खोल दिए थे। जीमल की जैसे मारुश और रिहाब का पता चला वो भी अरहम के साथ वहाँ आ गई थी। वो मारुश की ज़हनी हालत से वाकिफ़ थी इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक हमला हो जाने की वजह से सब बौखला कर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। मारुश ने भी रिहाब को साइड पर करते इसके हाथ से गन खींचते इन पर फायरिंग शुरू कर दी। वो लोग गिट गिट पड़ी चीज़ों के पीछे छुप रहे थे। इनके 3 आदमी हलाक हो चुके थे जब करम का इरादा गफूर और दिलावर को जिंदा गिरफ्तार करने का था। मारुश मुसलसल फायर करती थी जब अचानक इसकी नज़र गफूर पर पड़ी जो रिहाब के करीब पहुंच चुका था। इस पर गोली चलाने वाला था। मारुश ने इसके बाजू पर फायर करना चाहा मगर मारुश की गन में गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन एक सेकंड भी ज़ाया के बगैर मारुश ने जल्दी से भाग कर आ गया था। रिहाब को पीछे की तरफ धकेला था जब सामने वाले की बंदूक से निकलने वाली चारों की चारों गोलियां मारुश के वजूद में पेवस्त हुई थी। इसको खून में लथपथ ज़मीन पर गिरते देख जीमल इस शख्स को गोलियों से भूनती छलनी करती चिल्लाकर मारुश को पुकारती इसकी तरफ भागी थी। दुश्मनों से मुकाबला करते अरहम ने नम आंखों से मारुश को गिरते देखा। मारुश ने वाकई से किया अपना वादा पूरा कर दिया था लेकिन वो मारुश को भी तो किसी सूरत खोना नहीं चाहता था। हाल की तरफ भागते कदमों से बढ़ते मेजर इर्तज़ा को न जाने कि अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। एक लम्हे की भी देर के बगैर इसने अंदर कदम रखा लेकिन सामने का मंजर देखते होश संभाले ज़िंदगी में पहली बार इसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। सीमल की गोद में सर रखे टूटती सांसों के साथ मारुश ने हाल के दरवाजे पर खड़े इर्तज़ा की तरफ तकलीफ़ के बावजूद मुस्कुराती नज़रों से देखा था। इसकी आंखों की उदासी और ज़ियत जैसे चीख चीख कर ये कह रही थी कि मेजर इर्तज़ा सिकंदर आज मैंने साबित कर दिया मैं गद्दार नहीं हूँ। आज तो यकीन करोगे ना मेरा। मारुश आंखें खोलो प्लीज़। मारुश को आंखें मौनते देख जीमल रोते हुए बोले लेकिन हमेशा इसकी हर बात मानने वाली इसकी जान से अजीज़ दोस्त शायद इस दफ़ा इससे बेवफाई कर गई थी। इर्तज़ा नफ़ी में सर लाते दीवानों की तरह मारुश की तरफ बढ़ा था लेकिन ये मंजर देखने से पहले मारुश गाफिल हो चुकी थी। मारुश इर्तज़ा मारुश के बेजान वजूद को अपने बाजू में लेते चिल्लाया था। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर वो मारुश को पुकारता पागल हो उठा था। मर जा हूँ लान दिया मैं तो कहनी ना ही बचे मारुश तेरे बगैर तो बगैर तो पता लगे तो सब तो पहले रिहाब नूं गोली मार। जीमल भी रोते हुए इर्तज़ा की हालत देख रही थी। इर्तज़ा ने मारुश की नब्ज़ चेक की जो भी हल्की हल्की चल रही थी। इर्तज़ा के मुर्दा दिल को लगा जैसे वो दोबारा जी उठा। वो एक सेकंड की देर के बगैर मारुश के वजूद के एहतियात से बाहों में समेटे बाहर की तरफ भागा था। जीमल जल्दी से अरहम की तरफ बढ़ी जो बाकी लोगों को हलाक करने के बाद गफूर और दिलावर को अपने कब्जे में कर चुका था। आर्मी के एहलकार भी वहाँ पहुँच चुके थे। उनको गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाने लगे थे। जब इधर से फारिग होते हमने एक नज़र रिहाब पर डाली जो मारुश की हालत पर पथराई आंखों से इस जगह को देखी थी जहाँ मारुश का खून ज़मीन पर फैला हुआ था। तुम्हारे हर झूठ और फरेब को जानते हुए भी सर आंखों पर बिठाया था मैंने तुम्हें मगर तुमने क्या किया। इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। अरहम गुस्से से रिहाब की तरफ बढ़ा था जब जीमल इसका बाजू पकड़कर इसे कोई भी जज्बाती अमल करने से रोका। अरहम की आंखों में प्लेन नफरत और गुस्से की चिंगारियां देख रिहाब को लगा इसने जैसे सब कुछ खो दिया। अरहम गुस्से से मुठियाँ भेजते मजीद एक नज़र भी रिहाब पर डाले बगैर वहाँ से निकल गया। जीमल ने अरहम को बाहर की तरफ जाते देखे एक नज़र रिहाब पर डाली जो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मर जा जाके लान दिए। जीमल की आंखों के सामने बार बार वो मंजर घूम रहा था जब रिहाब ने मारुश के ऊपर बंदूक तानी थी मगर इस वक्त वो मारुश की दोस्त नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर थी। रिहाब को बाहर यहाँ से निकालना इसकी ड्यूटी थी और मारुश ने भी तो रिहाब के धोखे के बावजूद खुद पर गोलियां खाकर इसे महफूज रखा था। जीमल ने रिहाब का हाथ थाम कर खड़ा किया और इसे अपने साथ लिए आगे बढ़ी थी। रिहाब इस वक्त खुद से भी नजरें मिलाने की पोजीशन में नहीं थी। इसने मारुश के साथ क्या किया था मगर मारुश फिर भी इस पर एक खराश भी नहीं आने दी थी। इधर दी लान तीनों छड़ के जाओ इतने बगैरत नूं होर अपने आप ने बचाने से जीमल ने भी अगे किसी ने सुटिया हुए। रिहाब का दिल मारुश की खैरियत के लिए दुआगो था मगर अगर मारुश को कुछ होता तो शायद फिर इतने गिल्ट के साथ वो भी जिंदा न रह पाती। जा मर जा जाके होने तू। सीमल का रहता था रिहाब को घर ड्रॉप करके खुद जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे मगर रिहाब के हॉस्पिटल जाने के इल्तजा पर मजबूरन गाड़ी इसी तरह भी मोड़ती थी। इर्तज़ा की नज़रें आईसीयू के दरवाजे पर जमी हुई थी। इसके कपड़े पूरी तरह मारुश के खून से लाल हो चुके थे मगर इसे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। इस वक्त इसके लिए अपनी सांसों से भी ज़्यादा मारुश की सांसें ज़रूरी थी। डॉक्टर्स के मारुश की कंडीशन पर मायूसी का इजहार करने पर इर्तज़ा इन पर अच्छा खासा भड़क चुका था क्योंकि मारुश के हवाले से कोई भी गलत न्यूज़ सुनने की इर्तज़ा में इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इसे अब एहसास हो रहा था कि मारुश इसके लिए कितनी ज़रूरी है जिसे हर वक्त पर ठुकराता और बेइज्जत करता आया था और अपनी शदीद नफरत का इजहार करता आया था जिसे इसने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गैर अहम इंसान कहा था। वह तो इसकी सांसों में बसती थी इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। इसकी बेसकूनी नहीं बल्कि इसके सकून की वजह थी। मारुश का ज़ख्मी वजूद बार बार नज़रों के सामने आकर इर्तज़ा की तड़प में मज़ीद इजाफा कर रहा था। इसकी तकलीफ़ का एहसास इर्तज़ा की जान निकाल रहा था। इर्तज़ा को मारुश को कहा एक लफ्ज़ रुला रहा था। इसने मारुश को गद्दार और न जाने क्या कुछ कहा था और आज मारुश ने इसे साबित कर दिया था कि वो जैसे ज़ाहिर से थी वैसे इसका बातिन था।
وہ آج ارتضیٰ کو بہت بڑی ہار سے دوچار کر کی تھی۔ جازل، ارحم، زیمل، رحاب بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ جازل نے ارتضیٰ کے پاس آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارتضیٰ حوصلہ رکھو، اوپر والا سب بہتر کرے گا۔ ارتضیٰ نے جازل کی آواز پر سرخ انگارہ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جب اسی وقت آئی سی یو کا دروازہ کھل کر ڈاکٹر باہر نکلا۔ ڈاکٹر صاحب، ماروش کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ہوش میں کب آئے گی؟ ارتضیٰ کی حالت سے اس وقت ایک لٹے پٹے شخص جیسی ہو رہی تھی جس کا سب کچھ چھن چکا اور اب اس کے پاس جیسے جینے کو کچھ بچا ہی نہ ہو۔ ان کے بارے میں بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں، ہمارے سینئر ڈاکٹر کی ٹیم بھی آ چکی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آپریشن ہے، اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بات کر کے جلدی سے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارتضیٰ اس وقت بے بسی اور اذیت کی انتہاؤں پر تھا۔ اسے آج ماروش کی تڑپ کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، وہ بھی تو اس کے لیے ایسے تڑپ رہی تھی، مگر ارتضیٰ نے اس کی حالت پر رحم نہیں کیا تو آج وہ کیوں کرتی؟ صحیح گل ہے، لعنتیہ۔ ارتضیٰ جیسے ہی پلٹا، اس کی نظر زیمل کے ساتھ کھڑی رحاب پر پڑی جو ماروش کی اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ ارتضیٰ طیش کے عالم میں رحاب کی طرف بڑھا۔ تمہارا کیا بگاڑا تھا اس نے؟ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ تم ہم میں سے کسی اور کو بھی بلا سکتی تھی، اور جب وہ تمہاری مدد کرنے پہنچی تو تم نے اسی کے ساتھ دھوکہ دے دیا۔ یاد رکھنا، اگر میری ماروش کو کچھ ہوا تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارتضیٰ نے زور سے رحاب کی نازک گردن کو اپنے ہاتھ کے شکنجے میں لیا تھا۔ رحاب کو تو پہلے ہی سے بہت ڈر لگتا تھا، اب بھی اس کی سخت گرفت سے رحاب کو اپنی سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی، مگر اس نے ارتضیٰ کو روکنے کی اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود کو اسی سلوک کے قابل سمجھتی تھی۔ لعنتی، دوڑنے لعنتی۔ جازل نے جلدی سے آتے ارتضیٰ کو اس سے دور کیا، ورنہ آج وہ رحاب کا گلا گھونٹ ہی دیتا۔ اور ہم اس وقت خود اتنا شرمندہ تھا، پہلے وہاں سے باہر جا چکا تھا۔ ارتضیٰ کا دل چاہ رہا تھا اس وقت پوری دنیا کو آگ لگا دے، سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اسے کسی بھی حالت میں ماروش چاہیے تھی، اپنا سکون واپس چاہیے تھا۔ جا مر جا پھر تو۔ ارتضیٰ! زینب کی روتی آواز پر ارتضیٰ جھٹکے سے پلٹا، مگر وہاں جنرل یوسف کے ساتھ اپنے گھر والوں کو کھڑا دیکھ حیران ہوا تھا۔ پھپھو، کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ماما کیا ہوا ہے؟ ارتضیٰ پہلے ہی تب پریشان تھا، ان سب کو اس طرح روتا اور پریشان دیکھ اس کے حواس جھنجھنا اٹھ گئے تھے۔ جب جنرل یوسف کے اشارے پر زینب بیگم ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ موجود ایک روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضیٰ، آئی سی یو میں موجود زندگی اور موت کی جنگ لڑتی لڑکی کوئی اور نہیں، میری بیٹی ہے۔ ارتضیٰ، وہ میری ماروش ہے۔ ماروش مری نہیں تھی، وہ زندہ تھی، اور میں نے پوری زندگی اسی غم میں، اس خبر پر یقین کرتے اس سے دور رہ کر گزارتی۔ زینب بیگم ارتضیٰ کے سر پر بم پھوڑتی اس کے سینے سے لگ کر بری طرح رونے لگ گئی تھی، اور جنرل یوسف کی بتائی ساری بات اس کو بتاتی چلی گئی، جبکہ ارتضیٰ ان کی بات پر بالکل ساخت و بے جان ہو چکا تھا۔ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا، نہ سینے سے لگی زینب کو تھاما، نہ باقی گھر والوں کی اذیت پر کچھ بول سکا تھا۔ اس کی تو آنکھوں میں ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا جس میں اس نے ماروش کو بے عزت کیا تھا، اسے غدار کی بیٹی کہہ کر دھتکارا تھا، اس کو ٹارچر کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا۔ کتنی اذیت دی تھی اس معصوم کو، جس کا کسی معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، اور جس نے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف اور محرومی برداشت کی تھی۔ ارتضیٰ کا دل کرا تھا خود کو شوٹ کر لیا، اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ دردناک سزا دے، مگر سزا تو واقعی سے بہت ہی دردناک مل رہی تھی۔ ماروش کی تکلیف پر اس کو اپنا دل چیرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر آتے نا، میں شوٹ کرا تے میں تینوں سزا دواں، آئیے ادھر آئیے میرے والے کر رہے، یعنی میرے والے کرو کوئی 10-15 منٹ واسطے، انہیں میں 10 بتا دیا۔ ارتضیٰ، میری بچی زندہ تھی، میری نظروں کے سامنے تھی، میں اسے پہچان بھی نہ پائی، کتنی بد نصیب ماں ہوں میں، میری بیٹی ملی بھی مجھے تو کس حال میں۔ ارتضیٰ نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا، وہ اس وقت ان کی تکلیف پر کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود اس وقت اذیت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ آپ نے اور بابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا تھا نا آپ سے ماروش کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے دے، اس گھٹیا انسان نے پتہ نہیں کیا پتہ ماروش کو زندہ رکھا، نہ مارو، مگر آپ دونوں نے مجھے جھوٹے ثبوت دکھا کر روک دیا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے آپ لوگوں پر بھروسہ کر کے، ماروش کو کتنی اذیت دی میں نے، اور آپ خاموش تماشائی بنے رہے۔ ارتضیٰ نے جنرل یوسف کو غصے اور شکوہ کی نظروں سے دیکھا تھا۔ جنرل یوسف نے شرمندہ ہوتے نظریں چرا لی، مگر سکندر کے وعدے اور مصلحت کے تحت وہ یہ سچائی نہیں بتا سکتے تھے۔ لیکن آج ماروش کے بارے میں خبر ملتے ہی نہیں اب یہ سب چھپانا ٹھیک نہیں لگا۔ وہ جانتے تھے ماروش کی حالت کتنی کریٹیکل ہے، اس لیے نور پیلس سے آ کر انہوں نے ساری سچائی بتا دی تھی۔ سب تو بڑا میسنا تے پھپے کٹنا تے جنرل یوسف جڑا بیٹھ کے تماش بین آدمی، جڑا بیٹھ کے تماشا دیکھدا صرف۔ اندر ماروش کا آپریشن جاری تھا، سب لوگ باہر ہی موجود تھے، وہاں موجود ہر ایک کا دل اور زبان ماروش کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ارتضیٰ کو اپنے دھڑکنیں مدھم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت ارتضیٰ کی حالت دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہی کھڑوس اور اکڑو میجر ارتضیٰ سکندر ہے، وہ تو اس وقت ماروش کے عشق میں پاگل کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ تیرے عشق دا چار پانا ہوں نسی۔ ارتضیٰ کو ماروش کے ساتھ رواں رکھا گیا، اپنا رویہ اور اس کی ایمانداری محبت کو ٹھکرانے کا پچھتاوا اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ زیمل کا دل اپنی دوست کی تکلیف پر خون کے آنسو رو رہا تھا، جن لوگوں کے لیے کچھ دیر پہلے ماروش بے چین تھی، اب وہ سب اس وقت دل و جان سے ماروش پر قربان ہونے کو تیار تھے، اور جس شخص کی محبت پانے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، وہ تو اپنا آپ فراموش کیے صرف اس کا منتظر تھا، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ رحاب اس وقت خود کو سب کا مجرم تصور کر رہی تھی، اس نے ایک نظر خود سے بہت دور کھڑے ارحم کو دیکھا، جس پر ایک نگاہ غلط ڈالنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے جب آئی سی یو کا دروازہ کھلا تھا۔ ارتضیٰ اور باقی سب بھی فوراً ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے، مگر ڈاکٹرز کی دی جانے والی خبر نے ان سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ آئی ایم سوری، ہم نے بہت کوشش کی، مگر پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہونے کی وجہ سے ہم انہیں کوما میں جانے سے نہیں بچا پائے۔
چلو زندہ تو بچا لینا، میں تو کیا شاید مارش پوری ہو گئی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ارتضیٰ نفی میں سر لاتے پیچھے کی طرف ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ زینب اور باقی سب بھی صدمے کی حالت میں ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ریکوری کے کتنے % چانسز ہیں؟ ارحم نے ایک امید کے زیر اثر پوچھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، آپ لوگوں کو ہر وقت کسی بھی سچویشن کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پیشنٹ کو چند گھنٹوں، دنوں یا مہینوں میں بھی ہوش آ سکتا ہے اور سوری ٹو سے پر شاید زندگی بھر وہ ایسے ہی رہے، لیکن یہ صرف میں ان کی کنڈیشن کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ورنہ اوپر بیٹھا وہ رب بہت غفور و رحیم ہے۔ شفا دینا تو اسی کے ہاتھ میں، آپ کے پیشنٹ کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات کہتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ارتضیٰ نے بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ ماروش بیڈ پر مشینوں کے سہارے بے سوچ لیٹی تھی۔ دھیرے سے چلتے ارتضیٰ اس کے بیڈ کے قریب پہنچا تھا۔ جن آنکھوں میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے چاہت اور بے پناہ محبت دیکھی تھی، اب اس وقت ان پر گھنیری پلکوں کی چادر گرائے ماروش آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ ابھی کل ہی تو ماروش نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اس سے، اور اس نے کیا کیا تھا؟ انتہائی بے دردی سے اس کو دھوکے باز اور جھوٹا کہہ دیا تھا۔ ارتضیٰ پورے استحقاق سے ماروش کے بیڈ پر اس کے پاس جا بیٹھا اور احتیاط سے اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے چوم لیا تھا۔ بہت برا ہوں میں، بہت زیادہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تم کسی صورت اتنی تکلیفوں کی حقدار نہیں ہو۔ تم تو بہت معصوم، صاف اور سچے دل کی مالک ہو۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، پلیز ایک بار آنکھیں کھول دو۔ کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ کوئی دکھ، کوئی درد تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گا، مگر خدا کے لیے مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ اٹھ جاؤ میری زندگی، پلیز۔ میں حالے ایندے بغیرت یہ پچھلے الفاظ یاد کراما۔ ارتضیٰ نے جھک کر ماروش کی پیشانی چومی جب ایک آنسو ٹوٹ کر ماروش کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ رو ہوں اپنی جان نو بہ کے۔ مگر اس کی یہی محبت دیکھنے کی خواہش کرنے والی وہ لڑکی اس وقت ہر چیز سے بیگانہ تھی۔ ارتضیٰ آج تک کبھی اتنا نہیں ٹوٹا تھا جتنا اس وقت خود کو مجبور محسوس کر رہا تھا۔ ہر گزرتے دن اور واقعے کے ساتھ اس کے اندر ذوالفقار کے لیے نفرت اور انتقام کے جذبے مزید شدت پکڑے تھے۔ ارتضیٰ کے ہاتھوں اس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا، مگر اس وقت ماروش کا سب سے بڑا مجرم تو وہ خود تھا، جو سب سے زیادہ اس کی تکلیف کا باعث بنا تھا، اسے کتنا ہرٹ کیا تھا۔ مگر بہت سی دکھی اور تکلیف دہ باتوں میں ایک بات جو ارتضیٰ کے اندر سکون بخش رہی تھی کہ ماروش صرف اس کی اور اس کے نکاح میں تھی، اس دنیا میں سب سے زیادہ وہی حق رکھتا تھا اس پر۔ ارتضیٰ ویسے میرے کو نا ایک مشورہ ہے، جے تو ایڈا تو انہوں ہرٹ کیتا تے تو واقعی پچھتاویں دے وچ تے گندم دی گولیاں کھا لا، جان چھڑ۔ ذوالفقار تو کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے ماروش سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے ناروا سلوک کی وجہ سے ماروش اس سے ناراض ہوگی، کیونکہ آخری ملاقات میں جس طرح ارتضیٰ نے اسے اپنے الفاظ سے چھلنی کیا تھا، وہ اس پر خفا ہونے کا حق رکھتی تھی۔ اور ارتضیٰ خود بھی تو یہی چاہتا تھا، اسے لڑے جھگڑے مگر اس طرح اس سے غافل ہو کر نہ رہے۔ وہ اس کی نفرت بھی سہنے کو تیار تھا، لیکن اب اس کی تکلیف میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارتضیٰ کتنے لمحے اس کے حسین چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھتا رہا تھا۔ وہ مزید نہ جانے کتنے گھنٹے ایسے بیٹھا رہتا۔ جب موبائل کی وائبریشن پر ماروش کا ہاتھ احتیاط سے واپس بیڈ پر رکھتا، ہلکے سے اس کے رخسار کی نرماہٹوں کو محسوس کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے ماروش کے لیے سیکیورٹی کا بہت سخت انتظام کروا رکھا تھا، اور اس نے ذوالفقار کو بھی ضمن کے تھرو ماروش کے نمبر سے میسج بھیج دیا تھا کہ وہ کسی یونیورسٹی ایونٹ کے سلسلے میں کراچی جا رہی ہے، تاکہ گھر میں اس کی غیر موجودگی کو نوٹ کر کے ذوالفقار کو کوئی شک نہ ہو۔ یہ سب اس نے صرف جنرل یوسف کی ریکویسٹ پر کیا تھا، ورنہ اب مزید وہ ماروش کو ذوالفقار کے پاس بھیجنا تو دور، ماروش پر اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ریحاب نے ہلکے سے دروازہ ناک کیا۔ جب اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی، جنرل آصف اور سائمہ بیگم نے نظریں جھکائے کھڑی ریحاب کو طرف دیکھا تھا۔ ماما بابا، میں جانتی ہوں آپ لوگ بھی مجھ سے بہت ناراض ہیں، ہونا بھی چاہیے، میں نے آپ سب کے ساتھ کیا ہی ایسے، آپ لوگوں کو دھوکہ دیا، آپ کی فیلنگز ہرٹ کی، مگر میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں بہت مجبور تھی، بہت ڈر گئی تھی۔ آپ لوگ کو دھوکہ دیا، آپ کی فیلنگز ہرٹ کی، مگر میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں بہت مجبور تھی، بہت ڈر گئی تھی۔ ریحاب کے آنسو قطار در قطار اس کے گالوں پر بکھر رہے تھے۔ اس وقت وہ بھی کم اذیت میں نہیں تھی۔ اگر میں ان لوگوں کی بات نہ مانتی تو میرے بھائی کو مار دیتے۔ بچپن سے اپنے قریب صرف یہی ایک رشتہ دیکھا میں کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی اسے۔ میرے سگے ماں باپ نے تو اپنی لائف میں سیٹ میں انہیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جئیں یا مریں۔ انیس ہی میرا اکلوتا رشتہ تھا جسے کھونے کے ڈر سے مجھے سیلفش ہونا پڑا۔ میں جانتی ہوں جو میں نے آپ سب کے ساتھ کیا اور خاص کر ماروش کے ساتھ کیا وہ کسی صورت قابل معافی نہیں، مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ریحاب کی حالت دیکھتے سائمہ بیگم کا دل پسچ گیا تھا۔ وہ اچھے سے اس کی کنڈیشن سمجھ رہی تھی، اس کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو یہی کرتا۔ انہوں نے ریحاب کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ بیٹے جیسے حالات اور وقت اور حالات تھے، آپ کی جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، مگر ایک بہت بڑی غلطی کی آپ نے ارحم پر ٹرسٹ نہ کر کے۔ اگر آپ ارحم کو ساری بات بتا دیتی، گھر سے اس طرح نہ جاتی تو شاید یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ ارحم آپ کی ساری سچائی جانتا تھا، آپ کو بس ایک بار ارحم پر بھروسہ کر کے اسے اپنی پریشانی بتانی چاہیے تھی، لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا، بس اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ ماروش کو جلد سے جلد صحتیاب ہو جائے۔ بہت دکھ دیکھے ہیں اس بچی نے، اب اوپر والا اس کی ساری آزمائشیں دور کر دے۔ سائمہ بیگم کی بات پر ریحاب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آصف صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی اس غلطی سے سبق سیکھنے اور خوش رہنے کی دعا دی اور ضروری کام کا کہتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ کتنے اعلیٰ ضبط تھے وہ لوگ، اور اس نے کتنا غلط کیا تھا ان کے ساتھ۔ ریحاب کے گلٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ ماما میں ارحم سے بھی آخری بار مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر وہ تو میری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں، اور نہ ہی کل سے گھر آئے ہیں۔ ارحم کا ذکر کرتے ریحاب کے آنسو ایک بار پھر سے بہہ نکلے۔
جبکہ سائمہ بیگم نے تو اس کے آخری بار کہنے پر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا میں سمجھی نہیں، آخری بار کا کیا مطلب؟ سائمہ بیگم نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، اور ہم شادی سے پہلے ساری سچائی جانتے تھے، اور انہوں نے شادی بھی صرف میری مدد کرنے کے لیے کی تھی، اور میں نے بھی تو اسی لیے کی تھی نا۔ تو اب جب سب ٹھیک ہو گیا تو یہ بات ہی تو اسے سب سے زیادہ پریشان کی ہوئی تھی کہ اسے ارحم سے علیحدہ ہونا پڑے گا، جس کے نام وہ اپنا سب کچھ کر بیٹھی تھی۔ عزت اور محبت دینے والا پیارا انسان اس کے لیے بہت اہم ہو چکا تھا، مگر اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس نے اسے خود سے بہت دور کر دیا تھا۔ آپ کے رونے کے درمیان ادھوری چھوڑی جانے والی بات پر ان کا دل سے اپنا سر پیٹ لیں۔ جبکہ تھوڑی دیر پہلے آ کر کمرے کے دروازے پر کھڑا ارحم غصے سے واپس پلٹ گیا۔ کیا واقعی یہی ریزن تھا؟ اس کے علاوہ آپ کے اس رشتے میں کوئی دلی رضامندی شامل نہیں تھی، یا اس رشتے میں بند کر بھی آپ کے دل میں ارحم کے لیے کوئی جذبات پیدا نہیں ہوئے؟ سائمہ بیگم اس کی حالت اچھے سے سمجھ تو گئی تھی، مگر پھر بھی ایک بار اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ ماما، میں بہت پیار کرنے لگی ارحم سے، ایسے لگتا ہے کہ اگر اس سے الگ ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ مر جا پھر، میں نہیں رہ پاؤں گی ان سے علیحدہ ہو کر، مگر وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں اور مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے معصوم سے اظہار پر ان کے لب مسکرائے۔ یہ پاگل سی لڑکی چند ہی دنوں میں بہت عزیز ہو گئی تھی، جو ان کے بیٹے کو بہت چاہتی تھی، اور یہ نہیں جانتی تھی کہ ارحم بھی اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنا بھی ناراض ہو، اسے خود سے علیحدہ کبھی نہیں کرے گا۔ اگر محبت کرتی ہو تو بغیر اس سے بات کے اسے منائے آرام سے اس کی زندگی سے نکل جاؤ گی۔ محبت کرنے والے ایسا تو بالکل نہیں کرتے۔ اگر واقعی محبت کرتی ہو تو اسے تو معافی مانگ کر مناؤ اسے، دوبارہ سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اتنا سخت دل بالکل بھی نہیں ہے، معاف کر دے گا تمہیں۔ اور یہ کبھی مت سمجھنا کہ وہ نفرت کرتا ہے تم سے۔ اگر تم جاننے کی کوشش کرو گے تو تمہیں پتہ چلے کہ کتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ اس وقت اپنی بہنوں جیسی دوست کو اس حال میں دیکھ کر وہ دکھی ہے، غصے میں ہے، مگر اگر تم پیار سے مناؤ گے تو ضرور مان جائے گا۔ سائمہ بیگم نے اسے بالکل سگی بیٹی کی طرح سمجھایا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ سائمہ بیگم کی بات پر آپ کی آنکھیں جگمگائی تھی۔ اسے تو لگا تھا سب ختم ہو گیا، مگر امید کی ایک نئی کرن روشن ہوئی تھی اس کے لیے۔ ہاں، بیچاری چنی کاکی چھوٹی جنی بچی ہے۔ ان کی باتیں سنتے اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ کسی بھی طرح ارحم کو منا کرے گی، اس کی محبت واپس حاصل کر کے رہے گی۔ جا کے خسمان کھو۔ سیمن معروش کے کمرے کے باہر بینچ پر افسردہ سی سر چکا بیٹھی تھی۔ جب کندھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے اس نے چہرہ موڑ کر اوپر دیکھا۔ جازل کی ایک نظر دیکھ کر وہ واپس چہرہ چکا گئی، کیونکہ اس کے آنسو پھر سے گالوں پر لڑک آئے تھے۔ وہ بہت معصوم ہے، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہر دکھ کسی کے لیے لکھا ہے؟ ساری زندگی اس نے پیار کو ترستے محرومیت میں گزاری، اور اب جب اس کے سب اپنے اس کے قریب ہیں تو وہ سب دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ زیمل نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور آنکھوں میں شکوہ بھرے کہتی وہ اس وقت ہر ایک سے ناراض لگی تھی اسے۔ جازل سے ہر وقت ہنستی مسکراتی زیمل کی حالت دیکھی نہیں چاہتی۔ آج تیسرا دن تھا اور بغیر کچھ کھائے پیے پچھلے 3 راتوں سے جاگتی ارتضیٰ اور اس کے باقی گھر والوں کی طرح یہاں معروش کے پاس موجود تھی۔ جازل اسے کتنی بار کہہ چکا تھا، مگر وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ بہت مشکل سے اس نے صرف تھوڑا سا جوس پیا تھا۔ آزمائشیں بھی ہمیشہ اچھے لوگوں کی زندگی میں آتی ہیں، اور اوپر بیٹھا رب کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ معروش کے لیے تو اتنے لوگ دعا کریں، دیکھنا انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ جازل زیمل کی طرف دیکھتے پر یقین لہجے میں بولا تھا۔ مگر اس طرح کر کے آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، اس لیے چلیں میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، کچھ دیر آرام کر لیں، پھر بے شک دوبارہ آ جائیے گا۔ جازل نے ایک بار پھر اسے جانے کو کہا، مگر زیمل ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ جب بہت دفعہ اسے اسٹار کرنے پر بھی وہ نہ مانی تو جازل نے ناچار ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھانا چاہا پڑا تھا۔ اوکے، گھر نہیں چلنا تو یہ پی لیں تھوڑا سا، صبح سے کچھ نہیں کھایا، اب تو اتنی تو بات مان ہی سکتی ہے نا میری۔ جازل کے اتنے اسٹار پر زیمل کو مزید انکار کرنا اچھا نہیں لگا، اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے زیمل نے ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ جوس پیے بھی زیمل کو چند منٹ ہی گزرے تھے جب اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا، اور اس پر غنودگی سی چھا رہی تھی۔ جازل جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، جوس میں ملائی دوا کا اس پر اثر ہوتا دیکھ جازل نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا تھا۔ جب اگلے لمحے زیمل اس کے کندھے پر سر ٹکاتی اس کی بازو میں جھول گئی تھی۔ جازل بہت ہی احتیاط اور نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹینے تو سویرے زیمل دسے گی سوال۔ زیمل کی ضدی طبیعت سے تو واقف ہو ہی چکا تھا، وہ جانتا تھا وہ اس کی بات بالکل بھی نہیں مانے گی، اس لیے اس کی حالت کے پیش نظر جازل کا طریقہ مناسب لگا تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ جازل کو اس وقت سلمیٰ بیگم کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے وہ زیمل کو اس کے گھر لے جانے کی بجائے اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ اندر داخل ہو کر دروازہ پاؤں مار کر بند کرتے جازل زیمل کو اسی طرح باہوں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا، بہت ہی نرمی سے زیمل کو بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ زیمل اس وقت لائٹ اورنج کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں رف سے حلیے میں بھی اچھا خاصا اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا گیا تھا، جس سے بال نکل کر اس کے چہرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سوتے ہوئے سے کوئی کیوٹ سی بچی لگی تھی۔ زیمل کے چہرے پر پہلے جیسی شادابی نہیں تھی، مسلسل ٹینشن اور تھکن کی وجہ سے اس کا ہر وقت کھلکھلاتا خوبصورت چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ جازل کتنے پر اس حسین پیکر کو دیکھتا رہا تھا۔ زیمل اس کی زندگی کی پہلی واحد لڑکی تھی جسے دیکھ کر جازل کو اپنے دل میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ محبت نہیں کہہ سکتا تھا، مگر ہاں وہ اسے پہلی نظر بہت اچھی لگی تھی۔ جازل اس کے صبح اٹھنے کے بعد والے رد عمل کے بارے میں سوچ کر مسکرایا جب اس جنگلی بلی نے پنجے جھاڑ کر اس پر چڑھ جانا تھا۔ کافی دیر سے دیکھتے رہنے کے بعد ہوش میں آتے اس پر کمبل پھیلا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔
آپ کو ملازمہ سے پتہ چل گیا تھا کہ ہم گھر آ گیا اور اپنے کمرے میں، تو پہلے تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کمرے میں جانے کی، مگر پھر کافی دیر ہمت جمع کرتے وہ اٹھی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے سے وہ خالی ملا، مگر واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ 5 منٹ بعد ارہم واش روم سے باہر نکلا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر میں موجود تھا۔ ریحاب نے سرخ ہوتے فوراً نگاہیں جھکا لی۔ ارہم نے ایک سخت نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ ریحاب کی طرف دیکھنے کی زحمت دی۔ ریحاب کو پہلی بار ارہم سے خوف محسوس ہوا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کا آغاز کیسے کرے۔ ارہم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا اور ساتھ ہی میرر سے غصے بھری نظر ریحاب پر بھی ڈال لی تھی، جو ہاتھوں کی انگلیوں کو بری طرح مروڑتی صوفے سے اٹھ کے اس کے قریب آ رہی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن لیں۔ ارہم کو وہاں سے ہٹتے دیکھ ریحاب ہولے سے منمنائی، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور ویسے بھی اب کہنے سننے کو بچا ہی کیا ہے۔ ارہم شرٹ پہنتا دوبارہ باہر جانے کو تیار ہو رہا تھا۔ ریحاب نے ہمیشہ اس کا نرم لہجہ ہی دیکھا تھا، اس لیے کسی صورت اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے تھے میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ ریحاب کو ارہم کی بے اتنائی پر پھر سے رونا آ رہا تھا، اور جس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ جب ارہم نے اس کی طرف مڑتے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے نزدیک کیا۔ ریلی؟ جان بوجھ کر نہیں کیا تم نے؟ مجھے بتائے بغیر گھر سے نکل جانا، اور وہاں پر مجھے کال کرنے کے بجائے تم نے ماروش کو جھوٹ بول کر بولا ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ ارہم کو پہلے اس پر بہت غصہ تھا، اور ریحاب کی سائمہ بیگم سے کئی بات اسے مزید تباہ گئی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ریحاب نے کچھ کہنا چاہا، مگر ارہم نے اسے روک دیا۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ تمہارے لیے میں ہمیشہ ایک مہرا ہی رہا ہوں، جسے تم نے صرف اپنے بھائی کی حفاظت اور اپنی مدد کے لیے یوز کیا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے تمہیں نہیں اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا، مگر میں چاہتا تھا تم ایک بار مجھ پر ٹرسٹ کر کے ساری بات مجھے بتا دو، مگر میری اس خواہش نے تمہاری نظروں میں میری اہمیت کو واضح کر دیا۔ تو چاہلا تیرے چاندے میرا تو ایک آئی سی یو چ پئی ہے، بے غیرت۔ ریحاب نے نظریں اٹھا کر اپنے قریب کھڑے ارہم کی طرف دیکھا، جو بدگمانی کی انتہا پر تھا اور اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب بھی تم صرف اپنا گلٹ کم کرنے کے لیے معافی چاہیے تمہیں، تاکہ تمہیں سکون مل سکے۔ پرواہ تو تمہیں اب بھی نہ میری ہے نہ کسی اور کی، مگر جب تک ماروش ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہیں معاف کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ ارہم سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا روم سے نکل گیا۔ ریحاب اپنے سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی بے وقوفی اور نادانی میں اپنے آپ کو کتنا غلط بنا لیا تھا، سب کی نظروں میں، خاص کر ارہم کی نظروں میں۔ لیکن وہ کیا بتاتی اسے کہ پوری زندگی اپنے ماں باپ فیملی سے دور ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے آج تک اسے ایسے رشتوں سے واقفی نہیں تھی ہی نہیں، جن رشتوں میں آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پر یقین کیا جاتا ہے، جس پر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیں گے، کبھی کسی سچویشن میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ اس کے ساتھ تو ہوا ہی ایسا تھا۔ ماں باپ جنہیں دنیا کا سب سے مقدس اور پیارا رشتہ کہا جاتا ہے، اگر انہوں نے اس کا یقین بھروسہ اتبار توڑا تھا تو کسی اور پہ یقین کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اور اسی بات کی سزا وہ آج بھگت رہی تھی۔ ارہم اسے اپنی سزا سنا کر چلا گیا تھا، بنا اس کی سنے کہ وہ اس کے لیے اتنی سیلفش کیوں ہوئی تھی۔ وہ ارہم کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جازل شاور لے کر واپس آیا تو زمل بنا کروٹ بدلے ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ جازل پہلے تو کھڑا سوچتا رہا کہ سوئے کہاں، یہیں پر یا دوسرے کمرے میں، مگر اس وقت وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں اور سو کر ویسی نیند پرسکون نیند نہیں لے سکتا تھا جس کی ابھی سے طلب تھی، اور آج تو ویسے بھی بیڈ پر ایک رعنائیاں بکھیرتا وجود اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ کچھ سوچتے مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ جازل بیڈ پر زمل سے کچھ فاصلے پر لیٹ کے اسے اپنے نفس پر پورا کنٹرول تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ لڑکی جس پر جائز حق رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ دل میں اس کے لیے کچھ خوبصورت جذبات بھی محسوس کرتا ہو، اپنے بہت قریب ہونے پر خود کو بہکنے سے روک سکے۔ لائٹ آف کرتے جازل نے چت لیٹے آنکھوں میں بازو رکھ دیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اے سی کی کولنگ کی وجہ سے زمل کو ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا سرک کر جازل کے قریب ہوئی اور اس کے کمبل میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ جازل کی آنکھ فوراً کھل گئی جب اسے ٹھنڈ کی وجہ سے زمل اپنے بہت قریب سکڑے سنٹے سوئی نظر آئی تھی۔ جازل نے اے سی کی کولنگ کم کرتے زمل کے اوپر اچھے سے کمبل اوڑھا تھا۔ مدھم سے زیرو پاور کی روشنی میں زمل کا چاندنی میں گھیرتا چہرہ جازل کے بہت قریب تھا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا تھا۔ زمل کو یہاں لانے اور اب ایک ہی بیڈ پر سونے کے فیصلے پر وہ خود ہی پچھتا رہا تھا، کیونکہ یہ سب اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ زمل کے ساتھ دل کا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ ان دونوں کے اپنے رشتے کی اصلیت سے واقف تھے، جو ایک دن انہوں نے ختم کر دینا تھا۔ مگر میجر جازل ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ اس کا کوئی مشن نہیں جس میں وہ اپنی پلاننگ کے مطابق کامیاب ہو کر آخر میں سرخرو ہو جائے، بلکہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایسے مشن میں پھنس چکا تھا جس سے بچ نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جازل دلی میں کی حالت پر گھبراتا بیڈ سے اٹھتا فوراً کمرے سے نکل گیا۔ نیند تو اب آنی نہیں تھی، اس لیے وہ کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنانے لگ گیا۔ جاؤ کافی پی کے ہو نیند اڑا۔ دن 12 بجے کے قریب زمل کی آنکھ کھلی جب خود کو کسی انجان جگہ دیکھ وہ حیرت زدہ سی جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کا دماغ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ تو ہاسپٹل میں تھی، یہاں کیسے پہنچی۔ یہی سوچتے وہ ہلکے سے دروازہ کھولتی محتاط سے انداز میں باہر نکلی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے احتیاط کے طور پر کمرے میں رکھا ایک وزنی سا ڈیکوریشن پیس اٹھا لیا تھا۔ کمرے سے نکل کر سامنے ہی لاؤنج سا بنا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی ساتھ والے روم سے کوئی نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمل پر حملہ کرتا، زمل نے ہاتھ میں پکڑا ڈیکوریشن پیس اس کے سر پر دے مارا، مگر جیسے اس کی نظر جازل پر پڑی وہ فوراً کھچل ہوتی پیچھے ہوئی۔ جازل کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھتے زمل کو ندامت اور شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، وہ مجھے لگا کسی نے مجھے کڈنیپ کر لیا، اس لیے میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کیا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔
زازل کی خشمگین نگاہوں سے گھورنے پر وہ جلدی سے بولی، کیپٹن زیمل، آپ کوئی عام لڑکی نہیں، ایک آرمی آفیسر ہے۔ بنا سوچے سمجھے کسی پر اٹیک کرنا آپ کو بالکل بھی نہیں سکھایا گیا۔ زازل نے زیمل کو شرمندہ دیکھ اندر ہی اندر مزہ لیتے سے مزید تنگ کرنا چاہا، جان بوجھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے سے ظاہر کروایا کہ جیسے بہت درد ہو رہا ہے، کیونکہ وہ زیمل کے اس بات سے دھیان ہٹانا چاہتا تھا وہ یہاں آئی کیسے۔ تینوں طرف سے سواد ایک وریو نکلم دیا سکالچو، اور زیمل اس وقت زازل کی باتوں میں آ بھی گئی تھی۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، مگر آپ کا خون بہہ رہا ہے، آپ پلیز یہاں بیٹھے، میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ زیمل نے زازل کے ماتھے پر خون کا قطرہ ٹپکتے دیکھ فکر مندی سے کہا، جس پر زازل پوری تابع داری کے ساتھ سامنے پڑے صوفے پر جا بیٹھا، اور زیمل اس کے اشارے پر جلدی سے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لائی تھی۔ زیمل زازل کے قریب تھوڑا سا اوپر جھکتے روئی سے اس کا زخم صاف کرنے لگی، جبکہ زازل آنکھیں بند کیے زیمل کی قربت کی خوشبو محسوس کرتا کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ زیمل کی آواز پر زازل چونک کر آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا۔ زازل کی خمارآلود نگاہوں کو دیکھتے زیمل فوراً پیچھے ہٹی، اور اسے آج زازل کے انداز بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ جب اچانک اس کے دماغ میں پھر سے اپنی یہاں ہونے کی وجہ گھوم گئی تھی، اور اس نے شکی نگاہوں سے زازل کی طرف دیکھا۔ میں تو ہاسپٹل میں تھی نا، پھر یہاں کیسے پہنچی؟ زیمل کے انداز پر زازل نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ بات، میں آپ کا باڈی گارڈ تھوڑی نہ ہوں۔ زازل کا لہجہ اب بھی شریر تھا۔ میجر زازل ابراہیم، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا مجھے یاد ہے میں لاسٹ ٹائم ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اور ہاں آپ نے مجھے جوس دیا تھا۔ ایسا کیا ملایا تھا اس جوس میں کہ مجھے کچھ یاد نہیں اور میں یہاں پہنچ گئی؟ زیمل ہاتھ سینے پر باندھے سے گھوری تھی جب مزید صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیپٹن زیمل زازل، آپ کی کل کی حالت دیکھتے مجھے ایسا کرنا پڑا، ورنہ آپ کی ضد کے آگے کسی کی چلتی کہاں ہے؟ بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے، میں نے آپ کے جوس میں نیند کی دوا ملائی تھی تاکہ آپ کچھ آرام کر سکو، جو خود کو تھکا کر بیمار ہونے کا سوچے بیٹھی ہیں وہ نہ ہو پائے۔ زازل کی باتوں ٹھٹائی پر زیمل جی بھر کر تپی تھی، اور جو اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کی بجائے مزید چوڑا ہو رہا تھا۔ واہ، اور اس کے علاوہ آپ کے ذہانت سے بھرپور دماغ میں کوئی اور آئیڈیا نہیں آ سکا؟ مجھے لگا تھا کہ شاید سٹارٹ میں مجھ سے آپ کے پہچاننے میں غلطی ہو گئی تھی، اس لیے ایک شریف انسان سمجھ کر آپ سے نکاح کے لیے راضی بھی ہوگی، مگر آپ واقعی ہو تو چھچورے کے چھچورے۔ زیمل غصے سے باتیں سناتی وہاں سے جانے لگی، جب زازل نے آگے ہوتے اس کی کلائی کو تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنی طرف کھینچا تھا، جب اگلے لمحے زیمل اس اچانک افراد پر سنبھلنے کی کوشش کے باوجود زازل کی گود میں جا گری تھی۔ یہ کیا بےہودگی، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ زیمل کا غصہ مزید بڑھا، جبکہ زازل بہت ہی پرسکون انداز میں بیٹھے اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ اسے زیمل کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ زیمل کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ اس نے یہ سب صرف زیمل کی فکر میں کیا تھا، مگر اب اس کا دل غصے سے چڑی زیمل کو تنگ کرنے کا تھا۔ زیمل نے پیچھے ہونا چاہا، مگر زازل کی گرفت میں وہ ہل بھی نہ پائی تھی۔ ہمیشہ آپ نے مجھے چھچورا کہا ہے، کیوں نہ آج واقعی تھوڑا سا چھچورا پن دکھا دوں، اور اب تو آپ کے ساتھ ساری چھچوری حرکتیں کرنے کا حق حاصل ہے مجھے۔ زازل نے زیمل کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ زیمل اس کی حرکتوں پر دانت پیس کر رہ کے وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے۔ اب آپ بھول رہے ہیں کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میرے ساتھ آپ اتنی آسانی سے اپنی چھچوری حرکتیں نہیں کر سکتے، ورنہ میں نے آپ کے ماتھے پر دوسری سائڈ پر بھی ایسے ڈیزائن بنا دینا۔ زیمل کے تھمکے امیز انداز پر زازل کا زوردار قہقہ برآمد ہوا تھا۔ زیمل مسلسل زازل کی گود سے اٹھنے کی کوشش میں تھی، مگر ہر بار زازل اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا۔ اوکے، تو خود کو پروف کریں اور میرے ہزار سے نکل کر دکھائیں۔ زیمل کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ زازل کے لہجہ شریر ہوا تھا۔ اس وقت جو ان دونوں کی پوزیشن تھی اور جیسے وہ بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، کوئی بھی انہیں دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا وہ سیکرٹ سروسز کے اعلیٰ عہدوں پر آفائز آفیسرز ہیں۔ زازل لیٹنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور زیمل اس کے اوپر گری مکمل طور پر اس پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی اٹھنے کی کوشش کرتی زازل اپنی ایک ٹانگ ڈھیلی کر دیتا، زیمل دوبارہ پھسل کر اس کے اوپر گر جاتی۔ زیمل نے ایک بار پھر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، جب زازل کی وہی حرکت دہرانے پر زیمل توازن برقرار رکھتے زازل کے سینے پر جا گری۔ اچانک اتنے قریب جانے پر دونوں اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ زیمل کا دل زازل کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے زور سے دھڑکا تھا۔ زیمل کو اپنے اتنے قریب دیکھ زازل بے خود سا ہوا، اور اسی کے زیر اثر زازل کے ہونٹوں نے زیمل کی تھوڑی کو چھوا تھا۔ زازل کے لمس پر زیمل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مذاق میں سینی بدل چکا تھا جب زازل کی گریپ ڈھیلی پڑی، جس کا فائدہ اٹھاتے زیمل جلدی سے اس کے حصار سے نکلی، واپس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ سر ٹکاتے اس نے اپنی سانسوں کو اعتدال پر لانا چاہا۔ اس کی فیلنگز بہت عجیب ہو رہی تھی، جنہیں وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ باہر زازل مرد سے بیٹھا بھی تھوڑی دیر پہلے رونما ہونے والے واقعے کو انجوائے کر رہا تھا۔ کوئی حال نہیں، چھچوریا۔ معروش کو ایسے بے سود پڑے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ زینب بیگم اور باقی گھر والے دن بھر اس کے پاس ہوتے اور ارتضیٰ اپنی اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر دن میں کافی دفعہ چکر لگا لیتا تھا، اور رات کو سب گھر والوں کو واپس گھر بھیج دیتا۔ پوری رات وہ معروش کو دیکھتے جاگتے گزار دیتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی تھا۔ ارتضیٰ معروش کے بیٹھ کے قریب چیئر رکھ کر بیٹھ گیا، جبکہ معروش ایسے ہی ہر ایک سے غافل تھے۔ ارتضیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا کسی بھی طرح کر کے معروش کو ٹھیک کر دے۔ ڈاکٹرز نے ابھی تک اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں بتائی تھی، جو ارتضیٰ سمیت سب گھر والوں کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا۔
زینب بیگم جو پہلے صرف گھر والوں کی خاطر اپنی زندگی کے دن گن گن کے گزارتی، ماروش کی حقیقت جان کر ایک پل کے لیے لگا جیسے ان کی زندگی کی تمام بہاریں واپس آ گئی، مگر ماروش کی حالت ایک بار پھر ٹوٹ چکی تھی۔ اپنی جوان بیٹی کو اس طرح بے جان بیڈ پر پڑا دیکھنا ان کو بہت اذیت دے رہا تھا۔ ارتضیٰ جنرل یوسف سے بہت ناراض تھا، ان سے ماروش کے متعلق تمام ثبوت مانگے تھے، کیونکہ اب وہ ان سمیت کسی پر بھی بھروسہ کرنے کا روادار بالکل نہیں تھا، اس لیے ایک بار تمام ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس نے یقین کیا تھا۔ ماروش کو تو اب وہ کسی صورت خود سے جدا کرنے کے حق میں نہیں تھا، چاہے ثبوت میں یہ ثابت نہ بھی ہوتا تب بھی۔ ارتضیٰ نے اپنی سوچوں سے نکلتے محبت سے ماروش کی طرف دیکھا۔ ان 2 ہفتوں میں ہی ماروش کی اپنی زندگی میں اہمیت سے ارتضیٰ اچھے سے آگاہ ہو چکا تھا، وہ اس کے لیے بہت ضروری ہو گئی تھی۔ اب صبح سب سے پہلے ماروش کا چہرہ دیکھے بغیر دن گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اسے اپنی حالت پر بہت حیرت ہوتی، کیونکہ اسے نہیں لگا تھا کہ کبھی وہ بھی کسی کو اتنا چاہے گا، مگر جو بھی تھا یہ احساس اس کے لیے بہت ہی خوبصورت تھا۔ ارتضیٰ نے ماروش کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا ہوا تھا اور اس کے چہرے کے بہت قریب جھکے اس کے ایک نقوش کو ازبر کر رہا تھا۔ اسے اچانک فیل ہوا جیسے ماروش کا چہرہ سرخ ہوا۔ اسے اپنے قریب ہونے پر ماروش کے چہرے سے طرف سے ایک ری ایکشن سا ملا تھا۔ ارتضیٰ سمجھ نہیں پایا کیسا ہوا یا صرف اس کا وہم ہے، مگر جو بھی تھا اس کے لیے بہت خوشی کا باعث تھا۔ ارتضیٰ نے فوراً بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے اس پر جھک کر اس کے گال پر اپنے پرشدت لب رکھ دیے۔ اب کی بار ماروش کے چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا۔ ارتضیٰ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور دلکش مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ ماروش اسے اتنی شدت سے چاہتی تھی کہ اس حالت میں بھی اس کی اپنے قریب موجودگی محسوس کر پا رہی تھی، کیونکہ ارتضیٰ سکندر نہیں جانتا تھا کہ ماروش نے اسے محبت نہیں عشق کیا تھا، اس کی نفرت کے باوجود اسے چاہا تھا، اس کے لیے تڑپی تھی۔ ارتضیٰ نے اسی وقت ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آیا تھا کہ وہ لڑکی سے اتنا چاہتی کہ بے ہوشی میں بھی اسے ارتضیٰ کا خیال تھا۔ ڈاکٹر نے ماروش کے چیک اپ کے بعد اس کی طبیعت میں بہتری کا بتایا۔ ارتضیٰ کو لگا ماروش اب اس سے نفرت کرتی ہوگی، مگر پاگل لڑکی تو اب بھی اسے چاہتی تھی، اور وہ بھی اتنی شدت سے۔ اس پر ارتضیٰ کا دل چاہا ماروش کو اپنی باہوں میں لے کر بھینچ لے، اسے اتنا پیار دے کہ پچھلے اس کے رواں رکھے گئے سلوک کو وہ بھول جائے۔ ارتضیٰ جب بھی اپنے بدترین رویے کے بارے میں سوچتا، ماروش کا آنسوں سے بھیگا چہرہ اس کو مزید درد سے دوچار کر دیتا تھا۔ رابطہ کیوں نہیں کری وہ سہا؟ اگر ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اس نے مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذوالفقار غصے سے دھاڑا تھا، سب لوگ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ پچھلے اتنے سالوں سے اسے کبھی کسی کام میں شکست سے دوچار نہیں ہونا پڑا، مگر اب تو ہر کام میں اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ سر ہم کوشش کر رہے ہیں پتہ لگانے کی، ان میں سے ایک آدمی ہلکی آواز میں بولا۔ کوشش؟ اس کے علاوہ تم لوگوں کو کوئی اور بات آتی بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تک اس ٹیم کے نام تو لا نہیں سکے میرے پاس۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، وہ لوگ بہت شاطر ہو گئے، میرے آدمی نکمے ہو گئے۔ زی ایس کے کسی بھی طرح اپنے خلاف تیار کی گئی نئی ٹیم تک پہنچنا چاہتا تھا، جو اندر ہی اندر سرگرم اس کی جڑیں کاٹنا شروع ہو چکی تھی۔ اس بار تو وہاں بھیجے کہ اس کے جاسوس بھی فیل ہو چکے تھے۔ سہد جس کی ذہان پر اسے پورا اعتماد تھا، وہی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہو چکا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس بار اس کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ ذوالفقار بھی ان کو مزید ہدایت دے رہا تھا جب ہمایوں اندر داخل ہوا۔ ذوالفقار اپنے آدمی کو جانے کا اشارہ کرتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمایوں اس کی بیوی کے پہلے شوہر کی طرف سے سوتیلا بیٹا تھا، اور شروع سے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس سے انسیت اور اس کی ذہانت کو دیکھتے ذوالفقار نے اسے بھی اپنے ساتھ اس کام میں ملا لیا تھا، جس کے بعد ہمایوں اس کے لیے بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوا تھا۔ ہمایوں کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے وہ سوہا؟ اس کے باپ سے بھی پتہ کروا چکا، مگر کچھ نہیں جانتا وہ بھی اس کے بارے میں۔ اگر وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ ذوالفقار کے فکرمند انداز پر ہمایوں نے نفی میں سر ہلایا۔ سوہا ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ نہیں لگی، اور وہ سب ٹیم ممبرز کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر چکی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ ہے۔ ان لوگوں پر ایجنسی کی طرف سے بہت سخت نظر رکھی جا رہی ہے، اس لیے اتنے دن سے وہ ہم سے رابطہ نہیں کر سکی، مگر اس کا کہنا موقع دیکھ کر وہ ہم سے مل کر ہمیں ساری انفارمیشن دے دے گی۔ ہمایوں کی پوری بات سنتے زی ایس کے تنے اعصاب ڈھیلے پر، اور اس نے فخری انداز سے ہمایوں کی طرف دیکھا۔ جو کام اس کے آدمی اتنے دنوں سے نہیں کر پائے تھے، وہ ہمایوں نے محض ایک ہفتے میں کر دیا تھا۔ ایک بار ان لوگوں کا پتہ لگ جائے، پھر ان کا وہ جو حشر کروں گا میں، دوبارہ ایجنسی والا کوئی ٹیم بناتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ ذوالفقار بے ہنگم انداز میں کہکا لگاتے ہیں۔ اچھا، جب اسے خوش دیکھ ہمایوں نے اپنے مطلب کی بات کرنی چاہیے۔ ماروش کو اس سب میں شامل کرنے کا کیا ارادہ آپ کا؟ اس کی معصومیت اور اس کے چہرے کا بھولپن آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے بابا۔ ہمایوں سب کہہ کر صرف ذوالفقار کی رائے لینا چاہتا تھا کہ وہ ماروش کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے، ورنہ خود بھی کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ ماروش ان گھنونے کاموں میں شامل ہو۔ ماروش کے ذکر پر ذوالفقار کے چہرے کا رنگ بدلا، کیونکہ ماروش کے ساتھ اس سے اور بھی بہت سی باتیں اور لوگ یاد آ گئے تھے۔ نہیں، میں ماروش کو اس سب میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کی معصومیت اگر فائدہ دے سکتی ہے تو اس کی پاکیزگی اور نیک سیرت طبیعت ہمیں بہت بڑا نقصان بھی دے سکتی ہے۔ بیٹی ہے وہ میری، چاہے اس سے دور رہوں، مگر اس کے بارے میں اتنا تو جانتا ہی ہوں۔ ذوالفقار ماروش کے ذکر پر نرم پڑا، وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا ہمایوں ماروش میں انٹرسٹ لے رہا ہے، کیونکہ ہمایوں پہلے اس سے ماروش کے بارے میں بات کر چکا تھا۔ ہمایوں اس کے خیالات جان کر خوش ہوا، اب وہ آسانی سے ماروش کو حاصل کر سکتا تھا۔ جو بھی تمہارے مائنڈ میں چل رہا ہے تم کہہ سکتے ہو مجھ سے۔ ذوالفقار نے جانچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ماروش مجھے بہت پسند ہے۔ ہمایوں کی بات ختم ہونے سے پہلے ذوالفقار زور سے ہنسا۔ اس کا مطلب جو میں سوچ رہا تھا ویسا ہی ہے، مل جائے گی ماروش تمہیں، مگر اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تم اس میں کامیاب ہوئی تو ماروش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری۔ ذوالفقار جس گھنٹی انداز میں ماروش کے بارے میں بات کر رہا تھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ہمایوں ذوالفقار کی بات سنتے خوشی سے پاگل ہوا تھا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔
مایوں کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اس کی شرط پوری کر کے ماروش کو حاصل کر لے. ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا، کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا تمہیں. ذوالفقار کی اگلی بات نے اس کی خوشیوں پر اوس پھیر دی تھی. وہ دونوں ماروش کا سودا کرتے یہ بھول کے کہ ماروش اب میجر ارتضیٰ سکندر کے مضبوط حصار میں. وہ لوگ اب اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اچھا جی، دیکھ لیں گے ارتضیٰ سکندر نے بھی. کمرہ بالکل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. مضبوط رسیوں میں جکڑی کرسی پر بندھی ہوئی تھی. جب دروازہ کھلنے پر ہلکی سی پیدا ہونے والی روشنی سے اپنی آنکھوں میں چپتی ہوئی محسوس ہوئی. اس نے فوراً منہ پیچھے موڑ لیا. تو کیا سوچا اب آپ نے کیپٹن سوہا؟ اپنے نیلے سے غداری کر کے اس پاک سرزمین کا قرض چکانا ہے یا ان درندوں کا ساتھ دیتے اپنی آخرت خراب کرنا چاہتی ہو؟ ارتضیٰ کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی، جس پر سوہا نے اپنا جھکا سر اٹھا کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا. اچھا، سوہا پڑھ لیا انہوں نے. اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اصلیت سامنے آ جانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اب تک اسے زندہ رکھا ہوا تھا. اور سب سے بڑی بات، اس کی عزت ابھی بھی محفوظ تھی. اتنا اچھا سلوک تو ان کے اپنے ساتھیوں سے نہیں کیا جاتا تھا جتنا یہاں مجرموں سے کیا جا رہا تھا. اس کے دل میں ارتضیٰ سکندر کے لیے عزت اور جذبات بڑھ گئے تھے جو اس کے پاس کتنی بار آ چکا تھا، مگر ایک بار بھی اس نے سوہا کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا. آپ کا ساتھ دینے کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی کہ آپ لوگ مجھے زندہ رکھیں گے یا میری عزت محفوظ رہے گی؟ سوہا جس جگہ سے آئی تھی، یہاں کے ان سب کے تیز سے رویے کے باوجود اس پر یقین کرنا سوہا کے لیے کافی مشکل تھا. ارتضیٰ نے اس کی بات پر طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا. سب سے بڑی گارنٹی تمہارا ابھی بھی یہاں صحیح سلامت ہونا اور آگے بھی ہر طرح کا خیال رکھنے کی گارنٹی دیتا ہوں میں تمہیں. اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تمہیں؟ ارتضیٰ کی بات پر سوہا نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا. میجر ارتضیٰ سکندر چاہیے مجھے، مل سکتا ہے کیا؟ ارتضیٰ نہ ہو گیا جا کے نا، کوئی شے ہو گئی، جا کے دکان تو لے لا. ارتضیٰ کو ایسی کسی بات کی امید تھی، اس لیے اس کی بات پر ایک سزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر کر فوراً معدوم ہوئی. ڈونٹ وری میجر صاحب، جانتی ہوں میری یہ خواہش لا حاصل ہی رہے گی کیونکہ آپ پہلے کسی بہت ہی خوش قسمت انسان کو اپنا سب کچھ دے چکے. سوہا کی بات پر ارتضیٰ کے سامنے ماروش کا چہرہ چکمگایا. ایک خوبصورت سی نرم مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا. سوہا، 2 دنوں کا وقت ہے تمہارے پاس. ایک بار پھر اچھے سے سوچ لو، کیونکہ اگر تم نے ذرا بھی ہوشیاری کرنے یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو بہت عبرتناک انجام ہوگا تمہارا. ارتضیٰ ایک بار پھر سرد انداز میں سے وارن کرتا باہر نکل گیا. سوہا نے حسرت بھری نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا. 1 منتھ پہلے ارتضیٰ نے اسے یہاں قید کر دیا تھا کیونکہ جیسے اس بلڈنگ والے واقعے کی تحقیقات مکمل ہوئی، ارتضیٰ کے سامنے سوہا کا وہ کارنامہ آ گیا، جس کے بعد سوہا کا اس طرح سب کے درمیان آنا ارتضیٰ کو کسی خطرے سے خالی نہیں لگا. اس نے سوہا کا کانٹیکٹ سے پہلے اس کے آدمیوں سے ختم کیا ہوا تھا. اب سوہا کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا. سوہا جو پہلے ارتضیٰ سکندر سے کافی مرعوب تھی، اب تو مکمل طور پر اس کی دیوانی ہو چکی تھی. ماروش کو کوما میں گئے 2.5 مہینے ہو چکے تھے، جن میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ ارتضیٰ اس کے پاس نہ رہا ہو. مگر وہ پچھلے 2 دنوں سے ماروش سے ملنے ہاسپٹل نہیں جا پایا تھا کیونکہ وہ کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا. مگر وہ اندر سے بری طرح بے چین تھا. اس کے دل کو ماروش کے بغیر کسی طرح سکون نہیں مل رہا تھا. مگر ابھی کچھ دیر پہلے جو خبر اسے ملی پوری طرح سے اس کے ہوش اڑا چکی تھی. وہ 5 گھنٹوں کا فاصلہ 3 گھنٹوں میں طے کرتا بھاگتا وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا. جیسے اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا، سامنے کے منظر نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی. ماروش کا بیڈ بالکل خالی پڑا تھا. اس کے سیکیورٹی گارڈز نے دامن سے سر جھکائے وہاں موجود تھے. ماروش کو وہاں نہ پا کر ارتضیٰ کو ایک پل کے لیے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. اچانک جو خبر اسے ملی تھی کہ ماروش ہاسپٹل سے غائب ہو گیا، اس کی آواز چھیننے کے لیے کافی تھی. جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کہاں گئی ماروش؟ ابا جی چک کے لے گیا انہوں، مائیوں وغیرہ چک کے لے گئے یا کتنے گئی ماروش؟ بتائیے گا ضرور. ابھی چلتے کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے. سائرہ ریاض ناول بہت بہترین جا رہا ہے. ویل ڈن، تھینک یو ویری مچ سائرہ. جیا شاہ، زبردست، بہت اچھا اور انٹرسٹنگ ناول ہے. تھینک یو ویری مچ جیا شاہ. صباحت ندیم، ایپیسوڈ اچھی تھی. تھینک یو صباحت ندیم. مدد خان، وعلیکم السلام. میں آئی ایم فرام ساہیوال. الطاف احمد، آپ کے سارے کمنٹ لاجواب ہوتے ہیں. مینو سسپینس تینوں چھتر مارنا ہے مجھے. جنرل یوسف، اف اللہ آپ کے کمنٹ. تھینک یو ویری مچ. مجھے آپ کی کچھ ورڈ کی سمجھ نہیں آئی. تھینک یو الطاف احمد. عذرا ابرار، بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ عذرا ابرار. سلمہ، بازگہ کے قدم ان کے لیے بیسٹ آئے ہیں حویلی میں. ہاں کہہ سکتے ہیں، بازگہ کے قدموں کے پاس اتر گئے تھے وہ لوگ. سائم بھید، وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ. بشریٰ اعظم، زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو بشریٰ. بشریٰ اعظم، واؤ آپ نے فل ایک ساتھ دے دیا سسٹر عریج. اب اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہم نے پہلے ایپیسوڈ پہ لوڈ کیا ہوا ہے. ہاں جی ضرور کر لیں. آپ سب لوگوں کی اس ناول سے محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو آپ کے لیے سارا دوبارہ کمپائل ایک ویڈیو میں کر کے تو دیا. سلمہ، یار یہ نشرا گاؤں میں کتنی تیز و زبان دراز تھی، اب دیکھو بڑی معصوم اور سیدھی سادی بن گئی ہے. حد ہے نا. تے اور کی ادھر بن گئی جدھر بیچاری نے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. عائشہ خاتون نے ایموجیز بھیجے ہیں. سی ایچ جٹ، نائس ایپیسوڈ اینڈ سویٹ وائس. تھینک یو ویری مچ سی ایچ جٹ. ملک صبا نے ایموجیز بھیجے ہیں، ہارٹ. بشریٰ اعظم، کمال کے ناول سب کے سب، آپ کے پر یہ ناول سب سے بہتر.
رین لاجواب کمال یار، بار بار سن کے مزہ آتا ہے اسے دل سے، قسم یہ والا ناول تو مجھے واقعی بڑا زیادہ پسند ہے۔ جیا شاہ زبردست، ویری نائس، تھینک یو جیا شاہ۔ نبیہ خان وعلیکم السلام، یہ ناول کئی بار سن چکی ہوں، فیوریٹ ہے، میں آپ کی سپیڈ اچھی ہے، تھینک یو ویری مچ نبیہ خان۔ ادھر شفیق، یہ صحیح کہ آپ نے نام دے دیا، نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون سا ناول سننا اور کون سا نہیں۔ ہاں جی، نام سب کے اوپر بھی ہوتا ہے، کسی کے اینڈ پہ ہوتا ہے، کسی کے سٹارٹ میں ہوتا ہے۔ سید جٹ، بہت اچھا ناول جا رہا ہے آپ بھی، تھینک یو ویری مچ سید جٹ۔ سائرہ ریاض وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت نازک موڑ میں انٹر ہو گیا ہے ناول، لیٹس سی واٹ ول بی دا اینڈ، دیکھتے ہیں۔ الطاف احمد، آپ ذرا پنجابی بولتی ہیں تو سمجھ نہیں آتا بٹ سواد آ جاتا ہے، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ جی تو گائز، یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا، کیسے لگے آپ کو؟ آپ کس اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ جی۔